اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نظام پیدا کرو کہ جرم ہو ہی نہیں، جرائم پیدا نہ ہوں، جرم ختم ہو جائے۔ ہاں اگر کبھی کبھار کوئی اس کے باوجود بھی ایسا ہو تو پھر ایسی سزا دو کہ عبرت بن جائے کائنات۔ اسی لیے اب سب سے پہلے دیکھیں کہ پردے کا مسئلہ ہے، اسلام نے سب سے پہلے حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت کا مقام گھر ہے، اپنے گھر میں اصل مقام عورت کا جو ہے وہ گھر ہے، وہ گھر باپ کا ہو، وہ گھر شوہر کا ہو، یا بیٹی بن کے رہے گی یا بیوی بن کے رہے گی، لیکن اصل مقام بھی گھر میں۔ اچھا اب ہمیں حکم دیا کہ آپ نے کسی کے گھر میں جانا ہے تو کیا کرو؟ فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها۔ اللہ نے فرمایا خبردار کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں، چادر اور چہار دیواری کی عزت کا مسئلہ ہے، کسی کے گھر میں آپ داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اجازت نہ لیں، دروازہ کھٹکھٹائیں اور 3 دفعہ اجازت مانگیں، اگر اجازت مل جائے تو پھر سلام کر کے داخل ہوں، اللہ سے سلامتی مانگ کے داخل ہوں، اور اللہ کا نام سلام جب زبان پہ آ جائے گا تو گناہ سے تم خود بخود بچو گے۔ اور اگر اجازت نہ ملے، اگر تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، یا ارجعوا فرجعوا ذالک ازکی لکم، اللہ نے فرمایا اگر کہہ دیا جائے کہ بھائی ابھی آپ لوٹ جائیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، تو آپ لوٹ آئیں، اسی میں تمہارے دل کی پاکیزگی ہے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے اولیاء اللہ ہمیشہ روتے گئے کہ کاش اس آیت پہ عمل ہوتا۔ انہوں نے کہا ہم جب جاتے ہیں تو لوگ کبھی نہیں کہتے کہ واپس جاؤ، ہمیں کبھی تو کہتے واپس جاؤ تاکہ ہم اللہ کے قرآن پہ عمل تو کر لیں، لیکن جہاں جائیں گے وہ کہیں گے جی بزرگ آئے ہیں، آئے تشریف لائیں جی، آپ بیٹھے جی، ابھی آتا ہے جی، ہم بلاتے ہیں جی، ہم پکڑتے ہیں جی۔ تو اس آیت پہ ہمیں اب اللہ نے کہا کہ داخل نہ ہوں۔ اچھا اب جناب آپ گئے گھر، حضرت حذیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب کسی کے گھر میں جانا ہو دروازے کے بالکل عین سامنے کھڑے نہ ہوں، بلکہ ایک طرف ہو کے کھڑے ہوں، کیونکہ اگر اتفاق سے ہوا سے دروازہ کھل گیا یا ہوا سے پردہ ہٹ گیا یا اندر سے بیچاری عورت ہے بیوی دروازہ کھولنے کے لیے آئی اور تم سامنے کھڑے ہو تو فوراً تمہاری نگاہ اندر پڑ جائے گی، تو پھر پردے کا کیا فائدہ، دروازے کا کیا فائدہ، اجازت لینے کا کیا فائدہ۔ اسی طرح ایک صحابی کو حضور نے فرمایا کہ اگر تمہاری نگاہ کسی کے گھر کے اندر داخل ہو جائے تو پھر باقی تمہارے داخل ہونے نہ ہونے کا کیا مطلب باقی رہ گیا کہ تم نگاہ تو آج کل تو ماشاءاللہ جناب ایسا گھر میں داخل ہونا جی سب سے پہلے وہ صوفے کی سیٹنگ پہ غور کرتے ہیں کہ کس طرح بچے ہوئے میں کہاں بیٹھوں کہ سارے گھر کو دیکھ سکوں۔ آج کل تو ماشاءاللہ، لیکن آج کل یہ تکلیف ہوتی نہیں، اصل میں یہ ہے کہ بیگم کا فوٹو جو ہے نا ڈرائنگ روم میں ویسے موجود ہوتا ہے، وہ صاحب خانہ جاتے سر آپ کے لیے چائے یا ٹھنڈا، کہا جب تک تم لے آؤ میں ذرا فوٹو سے دل بہلاتا ہوں، اور فوٹو بھی ماشاءاللہ وہ شب عروسی کا ہوتا ہے، شادی کی رات والا، پورا زیور کے ساتھ، سج دھج کے ساتھ، میک اپ کے ساتھ۔ آدمی کسی کی بیوی کو دیکھے اچھا کر کے دیکھے، یہ تو نہیں نا وہ بیچاری ہارڈ کھڑی ہوگا، یہ چیز اچھی ہے تو سب کو پہنچاؤ، اچھی چیز چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو آپ کی رائے پر چل رہے ہیں کہ اگر یہ فوٹو لگانا ڈرائنگ روم میں اچھا کام تو اچھے کام سے ہمیں بھی مستفید کرو، مولوی کیوں محروم رہ جائے بیچارہ؟ تو اگر یہ برا کام ہے تو تم نے کیا کیوں ہے؟ ایک سیدھی سی بات کرو، اگر اللہ نے تمہیں بھی تو عقل دیا ہے نا، گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کرو۔ اچھا اب حضور نے فرمایا کہ کیا کرو، کھڑا ہونا ہے تو دروازے کے یا ایک طرف کھڑے ہو یا بائیں بالکل سامنے کھڑے نہ ہو۔ اچھا اسی طرح ساتھ دیکھیں ایک ایک چیز اسلام سکھا رہا ہے۔ ایک صحابی آیا تھا جابر بن عبداللہ، ان نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا من؟ انہوں نے کہا انا، فرمایا من؟ انا۔ یہ کیا انا تم نے لگا رکھا ہے، میں ہوں کیا کرو بھائی، نام لو اللہ کے بندے۔ تو اسلام پابند کرتا ہے کہ اگر اذن بھی لینا ہے تو صراحت کے ساتھ نام بتلاؤ تاکہ گھر والوں کو پتہ چلے کہ آنے والا کون، ان کو سمجھ آ سکے۔ یہ نہیں کہ مخفف باتیں کر کے چلے جاؤ اور ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کون ہے۔ یہ کوئی بات تو نہ تھی نا، وہ ہمارے سے ایک بیچارے فوت ہو گیا، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، چودھری محمد شفیع ہوتے تھے، بہت اچھے رائٹر تھے، اخباروں میں لکھتے تھے، لیکن وہ نام پورا لکھتے تھے میم شین کے نام سے ڈائری لکھتے۔ اب جس کے گھر پہ جا دروازہ کھٹ کراتے بھائی وہ مولوی وکی صاحب ہیں، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا کہہ دینا میم شین آیا تھا، تو سارا دن گھر میں بات رہی ہے میم شین کیا بلا ہے بھائی۔ اچھا ہم تو جانتے تھے نا، بہت لوگوں کو کیا پتا کہ میم شین کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک رواج چل نکلا ہے نا، جیسے آپ کے وہاں ماشاءاللہ بسم اللہ کا آپ نے حلیہ بگاڑا ہے 786،
تو بھئی اپنے نام کے بھی عدد نکال لو، ہر بیٹے کا نام رکھو، کسی کا نام 420، کسی کا نام 840، کسی کا نام 770، کسی کا نام 688. یہ کیا ہے؟ صرف اللہ کے قرآن کو تم نے بدلنا تھا. خدا کا خوف کرو. پتہ ہے کہ 786 کس کا عدد ہے؟ ہری کرشنا کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ عدد ہی نہیں. کبھی آپ کو موقع ملے نا تو وہاں جا کے ذرا ہندوؤں سے حساب کروا لیں. کس نے کہا ہے آپ کو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد؟ آپ خود کل نکال لیں اب جد کے حساب سے. آپ کے پاس تو ماشاء اللہ کیلکولیٹر ہیں، حسابات ہیں. ہم تو ملا لوگ ہیں نا، لا نکتب ولا نحسب، نہ لکھنا جانے، نہ پڑھنا جانے، نہ حساب جانے. تو آپ تو حساب دان لوگ ہیں. کل بیٹھ کے ذرا درد تقسیم کر کے دیکھ لیجئے گا کہ 786 واقعی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد ہے یا ہری کرشنا کا عدد ہے. اور مسلمانوں کے دماغ میں ڈال دیا گیا. تو اس لیے اسلام کہتا ہے کہ یوں نہ کہو کہ آنا، بلکہ کہو کہ میں کون ہوں، پھر اجازت ہوں. اچھا آپ دیکھیں کتنی بڑی. ایک صحابی تھے حضرت کلدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آگے بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے تم باہر جاؤ. تو آپ نے فرمایا باہر جاؤ، اجازت مانگو، اجازت ملے پھر اندر آؤ. تو حضور نے تعلیم دینے کے لیے باقاعدہ اس کو باہر بھیجا. وہ باہر گیا، پھر اس نے اجازت مانگی. اسی طرح ایک اور صحابی ہے، اس نے کہا آلجو. آلج کا معنی وہی ہوتا ہے ادخلو، لیکن یہ ولوج ہوتا ہے کہ جیسے کسی تنگ راستے سے نکلنا. تو حضور نے فرمایا اس کو سمجھاؤ اللہ کے بندے کو، کہے ادخلو السلام علیکم. یہ آلجو کیا لگا رکھا ہے؟ اسلام سب سے پہلے ہمیں یہ پابندی لگاتا ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو بغیر اجازت کے، بغیر سلام کے، بغیر استئناس کے کبھی کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں، اور پہلے اذن لیں. اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر وہ کہیں کہ واپس جاؤ تو واپس آئے. اچھا اب ایک اور مسئلہ، یہ تو ہمارے لیے ہدایات تھی. اچھا گھر میں گئے، اندر ایک عورت ہے بیچاری اکیلے، خاوند ڈیوٹی پہ گیا ہوا ہے، بچے اسکول میں ہیں، عورتیں ہیں گھر میں اکیلی ہیں. تو اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام اس کو بھی سکھے کہ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اللہ نے فرمایا کہ اگر عورت ہے اکیلے تو پھر نرمی سے بات نہ کرنا. اگر کوئی باہر سے پوچھے تو سخت جواب دیں، کڑک کے جواب دیں، تلخ جواب دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے آواز کی لوچ میں آ کے جس کے دل میں بیماری ہے وہ کسی بری نیت کا شکار ہو جائے. اسلام اس کو یہ ہدایت دے رہا ہے اور ہمیں یہ ہدایت دے رہا ہے. لیکن یہ موبائل کی ماری ہوئی قوم کو میری باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، کیونکہ ہم پرانے لوگ ہیں اور آپ جدید ترقی یافتہ لوگ ہیں. یہ باتیں صرف ان کے لیے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. اب قرآن پہ غور کرو. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. اور یہاں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. یہ سارا خطاب ایمان والوں کے لیے ہے. اللہ ہمیں بھی ایمان والوں میں بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کی اس مسجد، اس جامع مستشفیٰ میں اسلام اور عورت کے موضوع پر جو سلسلہ دروس جاری ہے اس میں بات پردے کے موضوع تک پہنچی تھی کہ اللہ نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے. سب سے پہلی بات میرے عزیز، میرے محترم سامعین، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ احکام جو ہیں وہ دو قسم کے. ایک احکام ہیں جن کا تعلق ستر سے ہے اور ایک احکام ہیں جن کا تعلق حجاب سے. یہ بیسیکلی یعنی بنیادی غلطی ہے کہ بعض بھائی یا تو آمدن یا اللہ عالم نہ سمجھتے ہوئے احکام ستر اور احکام حجاب کا فرق نہیں کرتے، جس کی وجہ سے الجھنوں میں مبتلا ہو جاتے. اچھا اسی طرح دیکھیں کہ جیسے احکام ستر الگ چیز ہے، احکام حجاب الگ چیز ہے، اسی طرح اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ دونوں احکام جیسے قسم دو ہیں، آئے بھی دو صورتوں میں. یعنی یہ بھی ایک اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے دو صورتوں میں ان مسائل کا حل بیان فرمایا ہے. ایک سورۃ النور ہے اور ایک سورۃ الاحزاب. یعنی قسم بھی دو ہو گئی. اللہ نے قرآن کے بھی دو صورتوں میں ان مسائل کا اپنا احکام الہی کے ذریعے حل بیان فرمایا ہے. اب اسی طرح ایک بات کو فوراً دماغ میں رکھ لیں انشاءاللہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ بڑا آج کل اہم ترین مسئلہ ہے دنیا کے مسائل میں، اور اس پہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے
آج کل بے انتہا اصحاب قلم جو ہیں وہ قلم کا زور صرف کر رہے ہیں، اور اس میں بہت ساری ہماری بیٹیاں جو آزادی کے نام سے گمراہی میں پڑ چکی ہیں وہ بھی بے انتہا اس پہ سیخ پا ہیں اور اپنے عقلی دلائل سے احکام خدا بندی کو بدلنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ تو بہرحال ایک بات کو سمجھیں، تو یہ دو صورتیں ہیں، ایک سورۃ نور اور ایک سورۃ الاحزاب۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ دو صورتوں میں سے پہلے کون سی صورت ہوتی ہے، کیونکہ جب ان چیزوں کا پتہ نہ لگے تو آدمی مسائل کے صحیح فہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے، ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھا کریں، کیونکہ بعض احکام ایسے ہوتے ہیں کہ میرے اللہ کی رحمت ہے کہ جب اسلام آیا، جب رحمت دو جہاں آئے، رحمت للعالمین آئے اور اسلام دین مبین آیا، تو احکام جو ہیں تدریجاً آئے، آہستہ آہستہ آہستہ، کیونکہ اس سے پہلے کا معاشرہ جو تھا وہ تباہی کے آخری حدوں پہ پہنچ گیا اور وہ ظلمت کے انتہا اندھیریوں میں ڈوب چکا تھا اور گمراہیوں کو وہ باعث فخر جاننے والا معاشرہ بن چکا تھا۔ تو اب اس معاشرے میں سے کسی کو باہر نکالنا، ماشاء اللہ، چونکہ یہاں آپ ڈاکٹر حضرات تشریف رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک مریض ہے، اللہ معاف کرے، وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے، وہ نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو آپ اس کی بحالی کے لیے پھر یہ نہیں کرتے ہیں کہ کوئی ایسا انجیکشن ابھی ایجاد نہیں ہوا ہے، کوئی ایسی گولی ابھی ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ آپ آئے اور ایک انجیکشن لگائیں اور جناب سارے نشے وشے ختم ہو گئے، ہمیشہ کے لیے بندہ ٹھیک ہو کے گھر چلا گیا، بلکہ آپ اس کو آہستہ 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 ٹریٹمنٹ دیتے ہیں۔ بلکہ بعض معالجین کو تو اللہ رحمت کرے ان مریضوں کو وہی نشہ دینا پڑتا ہے، جیسے آج بہت ساری دنیا میں یہ سفارش ہو رہی ہے کہ ہمیں چرس سے علاج کرنے کی اجازت دے دی جائے، ہمیں ہیروئن سے علاج کرنے کی اجازت دے دی جائے، کیونکہ جو اس عذاب اور اس لعنت میں پڑ گئے ہیں اس کو اس عذاب سے باہر نکالنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ڈاکٹر مجبور ہو رہے ہیں کہ ایک آدمی جس کے نس میں زہر رچ گیا، جس آدمی کے تمام حواس خمسہ مختل ہو چکے ہیں، جس کے تمام اعضاء جو ہیں ناکارہ ہو گئے، اب ان ڈیمیج اعضاء کو دوبارہ بحال کرنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کو پھر وہ آہستہ 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 اوپر لے آتے ہیں۔ جہاں وہ علاج سے اس کی محنت کرتے ہیں، وہاں اس کے ذہن کی بحالی کے لیے بھی اس کی نفسیاتی علاج بھی کرتے ہیں، اس کو دینی اور مذہبی بنیادوں پر بھی سمجھاتے ہیں، تو ہر لحاظ سے پھر وہ کئی دنوں میں مہینوں میں جا کے اس عذاب سے باہر آتا ہے۔ تو جو معاشرہ اس حد تک آگے بڑھ چکا تھا کہ اللہ کے گھر کے طواف کو عریاں کرنے میں عبادت سمجھتا تھا، یعنی طواف بغیر کپڑوں کے کرنا یہ نہیں کہ بری بات ہے، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت کی بات ہے کہ ہم بغیر کپڑوں کے خدا کے گھر کا طواف کریں، مرد بھی اور عورتیں بھی، یہ نہیں کہ صرف مرد بلکہ مرد اور عورتیں اکٹھے طواف کریں اور دونوں پہ ایک کپڑا بھی نہیں۔ اور مصیبت یہ ہے کہ اس کو وہ برائی بھی نہیں سمجھ رہے، بلکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کمال ہے، ہم نے خدا کے گھر کا کتنا بڑا احترام کیا ہے کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں وہ کپڑے لے کے ہم اللہ کے گھر کا طواف کیسے، اس لیے ہم نے ان کپڑوں کو پھینک دیا ہے گناہ والوں کو، اور اسی حالت میں جس میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا اسی حالت میں ہم اللہ کے گھر کے باہر طواف کر رہے ہیں۔ یہ احترام تھا ان کے دماغ میں، یعنی احترام ہے، یہ نہیں کہ بے ادبی ہے یا توہین ہے یا عریانی ہے یا تبرج ہے، اس بات کو چھوڑیں، وہ اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ جیسے آج دیکھیں آپ کہ موسیقی عبادت ہے، جیسے آج آپ دیکھیں کہ گانا بجانا یہ ساری چیزیں یہ آرٹ ہے، اور کسی کے دل کو راضی کرنا دل بدستاور کہ حج اکبر، کسی کے دل کو راضی کرنا اپنے بنانا جو ہے یہ تو ایسے جیسے آپ نے حج اکبر کر لیا ہو۔ تو اس انداز میں لوگوں کو ان کے دماغوں میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ جناب یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس معاشرے کو ہدایت پہ لانے کے لیے اسلام نے تدریجی احکام، کہ جیسے اب شراب ہے، کیونکہ پورا معاشرہ عرب کا جاہلیت کا شراب اور خمر میں ڈوب چکا تھا، شراب پینا ان کے نزدیک یعنی علامت تھی رجولیت کی، شراب پینا علامت تھی بڑائی کی، کہ سردار کے دروازے پہ بیٹھے ہیں اور شراب کے دور چل رہے ہیں، جام پہ جام لٹائے جا رہے ہیں،
اور جناب اسی میں وہ شعر و شاعری ہو رہی ہے، مغنیہ جو ہیں اپنے گانے گا رہی ہیں، اور ان کے لیے کباب اور باربیکی کے سارے انتظامات مکمل ہیں، اس کو وہ فخر سمجھتے ہیں۔ ان کو جب اللہ نے نکالا ہے تو پہلے اتنی سی بات آئی کہ یہ شراب جو ہے یہ اچھی چیز نہیں، پھر اس کے بعد یہ آئی کہ بھئی اس میں فائدہ تو ہے لیکن اس کا گناہ جو ہے اس کے فائدے کو کھا جائے۔ اس میں کوئی فائدہ تو ہے تھوڑا بہت، جو تسکین ہو گئی، کوئی سکون جسمی حاصل ہو گیا وقتی طور پہ، لیکن یہ اسمہما اکبر من نفعہما، لیکن یہ جوا اور شراب جو ہے نا، اب جوا بھی آدمی کھیلتا ہے تو بعض اوقات تو یہ ہے نا کہ جی اگر آپ کا وہ چھکا لگ گیا تو بیٹھے بیٹھے آپ امیر بن گئے اور پیسے آ گئے، آپ نے $100 ڈالا اور جناب $1000 جیت گئے، تو بظاہر تو بڑی فائدے کی بات نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس کا گناہ جو ہے وہ اس کے نفع سے بہت زیادہ ہے کہ تم اس وقتی جیت پہ نظر رکھ رہے ہو، مالک الملک کو اس انجام کا پتہ ہے کہ ان جیتنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، انجام کیا ہوتا ہے اور ان کی تباہی کیسے ہوتی ہے۔ تو تدریجاً آقا، پھر اس کے بعد یکدم حکم آ گیا کہ شراب حرام، بات ختم ہو گئی۔ اسی طرح پردے کے احکام جو ہیں یہ بھی تدریجاً، یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں کہ بعض ہماری بیٹیاں اور بعض ہماری بہنیں جو ہیں نا جی، وہ اللہ عالم اپنے ذہن کو مطمئن رکھنے کے لیے یا جدید ذہن کو خراب کرنے کے لیے یا دھوکہ دینے کے لیے وہ ایسے حوالے لے آتی ہیں کہ دیکھو جناب عورتیں باقاعدہ جنگ میں شریک ہوتی رہیں، عورتوں نے جنگ میں شرکت کی، عورتوں نے غزوہ احد میں شرکت کی، عورت تو جنگ میں جا سکتی ہے، عورت فوجی بن سکتی ہے، عورت سپاہی بن سکتی ہے، عورت کلشنکوف اٹھا سکتی ہے، عورت کمانڈوز بن سکتی ہے، اور عورت سے ہر کام لیا جا سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں جناب جنگ احد میں ہے، پھر عورت جو ہے وہ تداول جرحا، زخمیوں کا علاج کر سکتی ہے، ان کو پانی پلا سکتی ہے، ان کے ساتھ یہ کر سکتی، سارے یہ حوالے دے کر کہتے ہیں دیکھو جناب اب یہ مولوی ہمیں روکتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو اصل بات یہ نہیں سمجھتے کہ یہ غزوات کا حکم اور آیت حجاب کے حکم کو ہمیں دیکھنا چاہیے تھا۔ آج بھی اگر کوئی بے وقوف آدمی قرآن و حدیث کی کسی آیت کی تفسیر میں ہمیں یہ دکھا دے کہ فلاں صحابی شراب پیتے تھے تو شراب حلال ہو جائے گا، وہ تو حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے، وہ تو حرام ہوا ہی نہیں تھا، اس سے کوئی آدمی استدلال کرے۔ اچھا جیسے آج کل بعض روافض جو ہیں وہ متع کو حلال سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بخاری شریف میں روایت موجود ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے متع کیا، بلکہ 2 صحابہ نے تو اپنا واقعہ لکھا ہے کہ ہم ایک عورت کے پاس گئے، انہوں نے کہا میرا ساتھی نوجوان تھا اور میں کچھ پکی عمر کا آدمی تھا، لیکن میرے پاس جو چادر تھی وہ بہت قیمتی تھی، اور میرے ساتھی کی جو چادر تھی وہ بہت پرانی تھی اور وہ اتنی قیمتی نہیں تھی، تو ہم نے اس عورت سے کہا کہ ہم دونوں متع کرنا چاہتے ہیں، میرے پاس تو یہ قیمتی چادر ہے، یہ میں تمہیں دوں گا اس کے عوض میں، اور اس نے کہا میرے پاس بھی صرف یہی چادر ہے اور تو ہے نہیں میرے پاس، لیکن کہتا ہے کہ اس نے اس کو پسند کر لیا اور میری اچھی چادر کو بھی نہ دیکھا چونکہ میرا بڑھاپا اس کو پسند نہیں آیا، اس کی جوانی اس کو پسند آ گئی۔ تو بہرحال یہ سارے واقعات، اب اس سے کوئی استدلال کرے کیا دیکھو جی کتاب بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ متع جائز ہے، تو اس سے استدلال کرنا جو ہے کہ اسلام پہ زیادتی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کر دیا، فرمایا کہ آج کے بعد متع ختم، فرما دیا کہ اب 2 ہی راستے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یا بیوی ہو یا ملک یمین ہو، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اس کے علاوہ اب اگر کوئی راستہ نکالو گے تو پھر وہ حد سے گزرنے والے ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ سورۃ احزاب کب اتری، سورۃ نور کب اتری۔ اچھا اگر غزوات میں جانے کی عورتوں کو کھلی چھٹی ہے تو پھر صحیح حدیث مبارک ہے کہ جب غزوہ خیبر کا موقع آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں موجود ہیں، آپ نے فرمایا کون ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو جہاد کے لیے نکلی ہیں۔ فرمایا کس کے حکم سے نکلی اور کس کے ساتھ نکلی ہو تم؟ انہوں نے کہا حضور ہم تو جہاد کے لیے آئے کہ جہاد میں بڑا فضیلت ہے، بڑا ثواب ہے، ہم مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، بندہ غازی بن جائیں گے۔ فرمایا خبردار کسی عورت کو اجازت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے پردے میں رہو، اور اس کے بعد حضور نے لیکن جنگ کے بعد ان کی دلجوئی کے لیے ایک طرف ان کو مسئلہ بھی سمجھا دیا، لیکن دلجوئی کے لیے ان کو مال غنیمت میں سے کچھ حصہ بھی دے دیا کہ چلو بھی مکے سے بیچاری چلتے آ گئی ہیں، غلطی کی آ تو گئی ہے نا آخر، لیکن ان کے جذبات کو تو نہ ٹھکرائیں، کچھ نہ کچھ ان کو مدد تو کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی۔ اسی طرح دیکھیں کہ غزوے میں ام خلاد ایک عورت کا نام، وہ آئی اور وہ
اس کو خبر ملی کہ تیرا نوجوان بیٹا شہید ہو. آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن ماؤں کے بیٹے شہید ہوتے ہیں، جن ماؤں کے سامنے ان کے بیٹوں کے لاشیں آتے ہیں، ذرا آپ نظر ڈالیں نا فلسطین پہ، شیشان پہ، کشمیر پہ. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ذی احساس باز ضمیر آدمی ان مناظر کے دیکھنے کے بعد پتہ نہیں کھانا کیسے کھاتا، پتہ نہیں وہ چائے کیسے پی لیتا ہے، پتہ نہیں وہ ہنس کیسے لیتا ہے، اور وہ کیسے اس دنیا میں معاشرے میں بالکل بے حس ہو کے زندہ ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ پھولوں کی طرح بچوں کے لاشیں ہاتھ پہ رکھیں. بھئی آخر وہ بھی تو کسی کے بیٹے ہیں. کیا ہم اسی دن ہمیں تکلیف ہوگی جس دن ہمارے بیٹے پہ کانٹا لگے؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس کا بیٹا شہید ہو گیا اس عورت پہ کیا گزری ہوگی، اس ممتا پہ کیا گزری. لیکن جب وہ آئی تو حدیث میں لفظ ہیں وہی منتقبہ، کہ اس نے باقاعدہ نقاب ڈالا. حتیٰ کہ ایک صحابی نے کہا اس سے، انہوں نے کہا عجیب ام خلاد، عجیب بات ہے، تمہارے بیٹے کی شہادت کا وقت ہے اور تم پردہ کر کے کھڑی ہو. یہ پردہ کرنے کا وقت ہے؟ یعنی یہ تو رونے کا وقت ہے، یہ تو غم کا وقت ہے، یہ تو اپنے بیٹے کی لاش پہ گر جانے کا وقت ہے. یہ وقت ہے کہ تم بڑے آرام سے پردے کے اندر کھڑی ہو. تو پتا ہے کہ اس غیور ماں نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا مات ابنی ولم یمت حیائی. اس نے کہا صحابی میرا بیٹا مر گیا ہے، میری حیا تو نہیں مر گئی. میرا بیٹا شہید ہو گیا، میرا بیٹا مر گیا ہے، لیکن میری حیا نہیں مر گئی ہے، اس لیے میں پردے میں ہوں. اور حضور سے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا بیٹی غم کیوں کرتی ہو، اللہ تو اس کو 2 شہیدوں کا اجر دے. تو اندازہ کریں کہ میدان جنگ ہے لیکن منتقبۃ پردے کے ساتھ. اسی طرح قصہ ایف کا الحمدللہ آپ پہلے تفصیل سے سن چکے ہیں، دوبارہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں جب صبح اٹھی اور صفوان آئے تو آواز سنی میں نے، تو میں جب اٹھی گھر میں دیکھا فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے فوراً اپنی چادر سے اپنے چہرے کو چھپا لیا. تو اگر چہرے کا پردہ، حالانکہ وہ ایک جنگل ہے، ویرانہ ہے، اچھا بیوی بچھڑ گئی ہیں، قافلے سے پیچھے رہ گئی ہیں، لیکن فرماتی خمرت بجلبابی، میں نے فوراً اپنے چہرے کا پردہ کر دیا. تو ان سارے واقعات کے بیان کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ خدا کے لیے اس مسئلے کو ٹھنڈے دل سے سمجھیں اور سکون کے ساتھ سمجھیں اور اپنے دل و دماغ کو بالکل کھول کے بیٹھیں اور اللہ کے قرآن اور حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کو سوچیں. باقی یہ بات کہ ہم نے یہ تصور کر رکھا ہے کہ جی یہ پردہ ہی رکاوٹ ہے، یہ پردہ نہ ہو تو ہم تو ترقی پہ پتہ نہیں کہاں بڑھ جائیں. ہم تو ترقی سے ہم کنار اس لیے نہیں ہو سکتے کہ مولویوں نے ہمیں پردے میں قید کر کے رکھا ہوا ہے. انہوں نے تو ہماری عورتوں پہ باقاعدہ ایسے خیمہ نما برقعے مسلط کیے ہوئے ہیں. انہوں نے تو ایسے ٹوپی والے برقعے بنائے ہیں کہ دور سے معلوم ہوتا ہے کوئی ہیلی کاپٹر لینڈ کر رہا ہو زمین پہ. اور انہوں نے جناب عورتوں کو باندھ کے رکھا ہوا ہے. تو خدا کے بندے ذرا ہوش لیں، اس دور میں بھی عورت کو کوئی باندھ کے رکھ سکتا ہے؟ ہاں یہ تو کہہ سکتے ہو کہ شوہر کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، یہ تو کہہ سکتے ہو کہ ایک عورت نے پورے گھر کو انگلیوں پہ تکڑی کا ناچ نچایا ہوا ہے، یہ تو کہہ سکتے ہو کہ ایک عورت کی خوشنودی کے لیے آدمی نے اپنی ماں کو چھوڑا ہوا ہے، باپ کو چھوڑا ہوا ہے، بھائیوں کو چھوڑا ہوا ہے کہ میری بیوی ناراض نہ ہو. یہ اگر بے غم ناراض ہو گئی تو پھر میری زندگی اور میرا گزر اور میرا رہن اور سہن، میرا یعنی زندگی تلخ کر دی جائے گی. تو اس کو کون قید کر سکتا ہے جناب؟ لیکن اگر ایک عورت اسکرٹ پہن کر، اگر ایک عورت کاسٹیوم پہن کر لوگوں کے سامنے آ کے سمندر پہ نہاتی ہے، سن بات لیتی ہے، اگر تمہیں اس کی آزادی ہے تو ایک عورت خوشی سے اپنی عزت اور اپنے جسد کو چھپاتی ہے، تو تم ہم مولویوں پہ کیوں الزام لگاتی ہو کہ ہم نے اسے قید کر رکھا ہے، ہم نے اس پہ یہ پابندیاں لگا رکھی ہیں؟ اگر تمہیں تمہاری یہ آزادی، اگر تمہیں یہ تھرکنا، اگر تمہیں یہ ناچنا، اگر تمہیں ڈراموں میں آ کے کبھی بیوی بن جانا، کبھی ماں بن جانا، کبھی بہن بن جانا اچھا لگتا ہے، اگر تمہیں ناز و انداز دکھلا کے لوگوں کے دلوں کو موہ لینا اچھا لگتا ہے، کبھی تم ایئر ہوسٹس کے روپ میں آتی ہو، کبھی تم کسی کی پرسنل سیکرٹریز کے روپ میں آتی ہو، کبھی تم اسٹینو کے روپ میں آتی ہو، کبھی تم جناب کرکٹ اور ہاکی کی ٹیم میں کھلاڑی بن کے روپ میں آتی ہو، اور کبھی تم جناب افواہ اور پتہ نہیں بعض NGOs اور تنظیموں کے نام سے آتی ہو اور لوگوں کے عقل پہ، لوگوں کے حیا پہ، لوگوں کے ضمیر پہ بے حیائی کی بجلیاں گراتی پھر رہی ہو، تمہیں یہ آزادی ہے. تو
ایک مسلمان عورت کو قرآن پہ چلنے کی آزادی نہیں؟ ایک مسلمان عورت کو سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی نہیں ہے؟ ایک مسلمان عورت کو آج سے 1400 سال پہلے کے حکم حجاب پہ عمل کرنے کی آزادی نہیں ہے؟ اگر تمہیں شیکسپیئر کے افسانے یاد کرنے کا حق ہے تو کیا ایک مقدس بیوی کو سورت یاسین اور سورت ملک پڑھنے کا حق نہیں ہے؟ اسے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر کی حفاظت کی اور برکت کے لیے دعا مانگنے کا حق نہیں؟ آخر یہ کیا بات ہے؟ ایک طرف تم آزادی کے علمبردار ہو اور دوسری طرف کسی کو پابندیوں میں مبتلا کرتی ہو، بات کیا ہو گیا؟ یہ کیا بات ہے؟ جیسے ایک آدمی، مجھے بڑا پڑھے لکھے آدمی تھے، وہ مجھے سمجھا رہا تھا ڈارون کا نظریہ، کہ ڈارون انسانی نظریے کے بارے میں اس کا کیا نظریہ ہے کہ بندر جو تھا وہ آہستہ آہستہ تدریجاً ارتقائی ترقی کرتے کرتے جو ہے وہ انسان بن گیا۔ میں نے کہا جناب یہ شرف اللہ میاں نے صرف بندر کو کیوں بخشا، آخر کتے کو کیوں نہیں بخشا؟ میں کہا دیکھیں اگر ہر حیوان میں یہ ارتقائی قوتیں ہیں، تدریجی قوتیں ہیں، تو آخر اس شرف سے اللہ نے کتے کو کیوں محروم رکھا؟ کتا تو بڑا وفادار جانور ہے، یہ بڑھتے بڑھتے بندہ نہیں بن گیا، بلی بڑھتے بڑھتے بندہ نہیں بن گئی، کوئی شیر بڑھتے بڑھتے بندہ نہیں بنتا، صرف بندر کیوں بنتا ہے؟ آخر اس کی مجھے وجہ تم سمجھا دو، اگلی بات میں سمجھا دیتا۔ تو کہتا ہے جی بہرحال لیکن ہماری تحقیق کیونکہ بندر میں کہ تو باقی ریچھ پہ بھی کر لو تحقیق، ہاتھی پہ بھی کر لو، تو باقی جانوروں پہ بھی کر لو، آخر صرف ایک جانور میں یہ خصوصیت کیوں رکھی گئی کہ وہ انسان بن گیا؟ اچھا انہوں نے کہا چلو اگر بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا تو جب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو سزا دے کے بندر بنا دیا، وہ تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ اگر ترقی کرتے کرتے آدمی بندر سے انسان بن جاتا ہے تو تنزلی کرتے کرتے انسان سے پھر بندر بھی تو بن سکتا ہے نا، تو وہ بات تو تم نہیں مانتے ہو، یہ بات تم مانتے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کون سا نظریہ ہوا؟ یہ نظریہ ہم کیسے مان لیں کہ اگر قرآن کہے کہ بھی ہم نے بنو اسرائیل کو ان کی نافرمانی کی سزا دی، فجعلہم قردۃ وخنازیر، ہم نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا کہ رات کو سوئے تو انسان تھے اور صبح اٹھے تو بندر تھے اور خنازیر تھے، تو کہتے نہیں نہیں یہ تو ناممکن ہے جی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ تو یعنی یہ بالعکس تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، نیچے سے اوپر تو جا سکتی ہے، اوپر سے نیچے نہیں آ سکتی، یہ کون سی تھیوری ہے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ یہ کون سے آپ کا دماغ ہے؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ تو اب جناب اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو، تو اس لیے میرے عزیز میں اپنی بیٹیوں سے جو فیشن کی دلدادہ ہیں، جو ماشاءاللہ ملکہ حسن بن کے تاج سر پہ رکھ کے کھڑی ہوتی ہیں، جو ماشاءاللہ اپنے مقابلہ حسن و جمال میں شرکت کرتی ہیں اور اپنے ملکوں کے نام کو روشن کرتی ہیں، تو اگر ان کو یہ حق پہنچتا ہے تو کسی بیٹی کو سیدہ فاطمہ کی تقلید کرنے کا حق کیوں نہیں؟ کسی بیٹی کو سیدہ عائشہ، ام سلمہ، سودا، امہات المومنین کے نقش قدم پہ چلنے کی آزادی کیوں نہیں دیتے آپ؟ اگر آپ کو یہ ہے کہ جناب عورت بالکل مساوات میں آ رہی ہے، وہ شاعرہ بن سکتی ہے، وہ ادیبہ بن سکتی ہے، وہ جناب سب کچھ بن سکتی ہے، تو وہ شریفہ کیوں نہیں بن سکتی؟ وہ عفیفہ کیوں نہیں بن سکتی؟ وہ مسلمہ کیوں نہیں بن سکتی؟ وہ مومنہ کیوں نہیں بن سکتی؟ وہ قانتہ کیوں نہیں بن سکتی؟ وہ مصدقہ کیوں نہیں بن سکتی؟ وہ صدیقہ کیوں نہیں بن سکتی؟ پھر ہم پہ آپ کیوں پابندی لگاتے ہیں؟ اب جناب سمجھیں کہ آیت ستر و حجاب اس کو ملاؤ نہیں، بس یہی وہ دھوکہ ہے جس میں ہمارے بھائی پڑ جاتے۔ اسی چکر میں یہ نہیں کہ عام آدمی بڑے بڑے مولوی بھی چلے آتے، آخر مولوی بھی تو بندے ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں نا، وہ بھی تو فرشتے تو نہیں ہوتے نا بھائی، مولوی بھی انسان ہوتا ہے، مولویوں کو انسان سے اوپر کوئی چیز نہ سمجھا کرو، مولوی کوئی ماورائے انسان نہیں ہوتے، وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی سہو ہے، نسیان ہے، خطا ہے، غلطیاں ہیں، جذبات ہیں اور سب کچھ ہے، ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس میں ہمارے بعد پڑھے لکھے لوگ، اہل علم لوگ، وہ بھی مغالطے ہیں، وہ اس مغالطے میں آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ جناب پردہ جو ہے وہ تو ہم مانتے ٹھیک، لیکن چہرے کا، ہاتھوں کا، پاؤں کا پردہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں پردہ بالکل ہاں، پردہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ، پاؤں اور چہرہ کہتے ہیں اس کا پردہ ہے۔ یعنی اگر ایک عورت نے سر سے لے کر پاؤں تک بالکل ایک اچھا لباس پہنا ہوا ہے لیکن چہرہ کھلا ہے، ہاتھ کھلے ہیں، پاؤں کھلے ہیں، تو کہتے ہیں یہ اسلام کے خلاف نہیں۔ اسی لیے آج آپ حرم میں دیکھیں نا تو جو عورتیں بیچاری حجاب میں بھی ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں کہ چہرہ کھلا ہوگا، ہاتھ کھلے ہوں گے، پاؤں کھلا ہوگا، باقی بالکل کپڑا ٹھیک ہے، اسکارف باندھا ہوا ہے، اوپر اس نے اچھی طرح سے لمبی میکسی پہنی ہوئی ہے، اس کے بازو لمبے ہیں، سب کچھ ہے، اچھا بعد میں برقع بھی ڈالا ہوا ہے،
حجاب بھی ڈالا ہوا ہے لیکن چہرے پہ نہیں ہے. کیوں؟ یہ ہمارے ان مولویوں کے انشاءاللہ حسنات میں لکھا جائے گا قیامت میں کہ تمہاری تحقیق کی وجہ سے ان بیویوں نے چہرے کا پردہ ہٹایا. اور یہ فیصلہ پھر اللہ کی دربار میں ہوگا کہ تمہیں اس پر کتنا جزا ملتی ہے. تو اب اچھا وجہ کیا ہے کہ وہ اسی دھوکے میں پڑ گئے کہ حجاب اور سطر میں فرق نہیں کرتا. اصل بنیادی غلطی ان کی ہے. اگر اس کو سمجھ جاتے غریب تو غلطی ہے. اصل مسئلہ سمجھیں کہ چہرہ، ہاتھ، پاؤں عورت کے سطر میں داخل نہیں ہے. بات کو سمجھیں. یہی تو وہ دھوکہ لگتا ہے جب وہ پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ یہ سطر میں شامل نہیں ہے. کہتے ٹھیک ہے اس کو پھر چھپانے کی کیا ضرورت، یہ تو سطر میں شامل ہی نہیں. سطر کا معنی تو پہلے سمجھیں. سطر کس کو کہتے ہیں؟ مرد کا سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ سب جس کا چھپانا ہر حال میں واجب ہے. جس کا اگر 1 انچ حصہ بھی ظاہر ہو تو آپ کی عبادت بھی نہیں ہوگی، نماز بھی نہیں ہوگی، آپ پر بھی لعنت، دیکھنے والے پر بھی لعنت. اس کو کہتے ہیں سطر، جو کسی کے سامنے نہیں کھولا جا سکتا. عورت کا سطر کیا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک، ماں سوائے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے وہ سطر میں داخل نہیں ہے. یعنی باقی سارے بدن کا چھپانا تو ہر حال میں لازم ہے، ہر حال میں لازم ہے. باپ سے بھی چھپائے گی، وہ تو صرف شوہر کے سامنے کھول سکتی. بات کو سمجھیں. اسی لیے یہ تو بنیادی دھوکہ ہے جس میں لوگ پڑ گئے، مصیبت میں آ گیا. اللہ معاف فرمائے کہ بھائی یہ چہرہ اور اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں جو ہیں وہ سطر میں شامل نہیں ہیں. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے آج کی یہ آیت تلاوت کی ہے کہ بھئی وہ اپنی ظاہری زینت جو ہے کسی کے سامنے نہیں کھول سکتی، بلکہ یضربن بخمرہن علی جیوبہن، وہ صرف یہ نہیں کہ کرتا پہنے ہوئے ہو بلکہ دوپٹہ بھی سینے پہ ڈالے تاکہ اس کے سینے کا ابھار جو ہے وہ کسی کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے. اور اس کے بعد فرمایا ولا یبدین زینتہن، یہ ظاہری زینت جو ہے یہ کسی کو نہیں دکھا سکتی الا لبعولتہن، خاوند بابائہن او یا باپ، او اس کے بعد فرمایا ابناء بعولتہن، یا اپنے خاوند کے بیٹے یعنی پہلی عورت سے ہوں، او ابنائہن یا اپنے بیٹے، ابناء بعولتہن او اخوانہن. یہ سارے رشتہ دار گننے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ سطر یعنی اس کا معنی ہے یہ سب کے سامنے کھلا رہ سکتا ہے تو یہ رشتہ داروں کی فہرست نعوذ باللہ قرآن نے ایسے پیش کر دی. خدا کے لیے قرآن کو سمجھو، اللہ کے لیے خدا کے قرآن کو نہ بدلو. دیکھو خدا بند قدوس جو پابندی لگا رکھتے ہیں کہ جی آپ ان کے سامنے ظاہری زینت ہوتی ہے، ظاہری اوپر والی چیز. کیا معنی یعنی اوپر کی چادر. زینت کا معنی جیسے عورت کا قد اب قد تو نہیں چھپا سکتی نا. ظاہری زینت ظاہری لباس ہے، کن کے سامنے کھول سکتی ہو؟ الا لبعولتہن، خاوند، او آبائہن، باپ، او آباء بعولتہن یا خاوند کا باپ یعنی سسر، ابنائہن بیٹے، ابناء بعولتہن یا خاوند کے بیٹے پہلی بیوی سے. اچھا اس کے بعد جناب او اخوانہن یا بھائی، او بنی اخوانہن یا بھتیجے، او بنی اخواتہن یا بہن کے بیٹے یعنی بھانجے، او نسائہن یا عورتیں، او ما ملکت ایمانہن یا کنیز ہے، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ لوگ جن کو خواہش ہی نہیں ہے عورتوں کی، اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو ابھی اس بلوغ میں نہیں پہنچے کہ جن کو عورت کے سطر اور غیر سطر کے مسائل کی توجہ ہو. اور فرمایا ولا یضربن بارجلہن، اور پاؤں کو بھی زمین پہ مار کے نہ چلے، لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ جو زینت تم نے اپنے اندر چھپائی ہے لباس میں وہ کسی پہ ظاہر نہ ہو. اس پر تو صرف تیرے خاوند کی نظر کا حق ہے. اب مجھے بتائیں اتنی لمبی چوڑی فرش دینے کی کیا ضرورت ہے؟ چہرہ جب سب کے سامنے کھلا رکھا جا سکتا ہے. تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آیا مسئلہ، اللہ معاف کرے، یا سمجھ نہیں آیا یا آمدن نہیں سمجھ. اچھا خدا کی شان ہے، دیکھو کہ یہاں شوہر کے باپ کا تو اللہ نے ذکر کیا ہے لیکن شوہر کے بھائی کا ذکر نہیں آیا. شوہر کے باپ کے سامنے تو عورت جو ہے چہرہ کھلا کر کے بیٹھ سکتی، لیکن شوہر کے بھائی کا ذکر نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کے شوہر کا بھائی جو ہے دیور جو ہے، اب چونکہ ایک ہی گھر ہوتا ہے اور وہ بیچارے حقیقی بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں. اچھا بعض اوقات مشکلیں یہ ہوتی ہیں کہ جیسے آج کل فلیٹوں کی زندگی ہے، 4 کمرے ہیں یا 3 کمرے ہیں، اب خاوند کا بھائی بھی وہی ہے تو ہر وقت آنا جانا، کچن میں نکلنا، پکانا، کھانا دینا، آگے رکھنا، تو اس کے آگے تو پردے میں رہنا بہت ہی امتحان کی بات ہے. حضور نے فرمایا الحمب والموت، دیور تو ایسے ہے جیسے موت ہو عورت کے لیے، اس سے تو ہر حال میں پردہ کیا.
میں خبردار الحمد الموت، کیونکہ وہ تو دیور ہے نا. دیکھو نا جی، ہم مثلاً میں کسی کے فلیٹ میں جاؤں تو لوگ غور کریں یار مکی صاحب پہلے تو کبھی نہیں آیا، اس سے ملنے آئے ہو. انہوں نے کہا یار فلاں آدمی ہو سکتا ہے مکی صاحب کے تعلق والا ہو. تو اس نے کہا یار پہلے کیوں نہیں آئے، یعنی باتیں شروع ہو جائیں. لیکن اگر اس کی بیوی کے خامد کا بھائی آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے، اچھا وہ بھی سمجھتا ہے کہ میرا بھائی ہے، اس سے بڑا میری عزت کا محافظ اور کون ہوگا. یعنی وہ بھی آدمی اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو میرا بھائی ہے، بھائی سے بڑا میری عزت کا محافظ کون ہوگا. کہے گا کہ اچھا بھائی جان ٹھیک ہے آپ گھر میں ہیں، میری تو ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا میں جا رہا ہوں. کہا اوکے ٹھیک ہے آپ جائیں. اور انہی بھائیوں نے بیڑے غرق کر دیے اور انہی بھائیوں نے گھر برباد کر ڈالے. ایک نہیں لاکھوں واقعات دنیا میں. انا للہ و انا. اس لیے مسئلے کو سمجھیں کہ احکام ستر الگ چیز ہے اور احکام حجاب جو ہیں وہ الگ. اب سب سے پہلی چیز سمجھیں کہ اللہ نے کیسی پابندی. ایک تو ہے سطر. اب عورت کا سطر کیا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک، ماں سوا چہرے کے، ماں سوا ہاتھوں اور پاؤں کے. کیا مانا کہ اگر وہ گھر میں ہے اور یہ رشتہ دار ہیں تو چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے، پاؤں کھلے رکھ سکتی ہے. کیونکہ ہاں باقی کوئی چیز نہیں کھلی رکھ سکتی ہے ان کے سامنے، وہ صرف اپنے خامد کے سامنے کھول سکتی ہے بدن، ورنہ اور کسی کو یہ اجازت نہیں کہ اس کے بالوں پہ نظر ڈالے. یہ کسی کو اجازت نہیں، چاہے گھر میں بھی ہو. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ رب قاسیات عاریات، بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی کہ بظاہر تو لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے ہاں وہ ننگی شمار ہوں گی. کیا مانا کہ لباس جو ہے باریک ہے، بدن نظر آ رہا. یا لباس باریک تو نہیں ہے، کپڑا تو بہت موٹا ہے لیکن وہ بدن پہ اتنا ٹائٹ سلائی کی گئی ہے کہ ہر عضو جو ہے وہ الگ دعوت نظارہ دے رہا ہے. اس لیے ایسی عورتوں میں بھی اللہ کے نبی نے لعنت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو ہیں وہ فرمایا کہ حتیٰ کے بعد روایات میں آتا ہے کہ اللہ ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب. اب جناب سمجھیں کہ اسلام، میں نے یاد ہوگا شاید آپ کو پچھلے درس میں یہاں میری بات ختم ہوئی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ لارڈ میکالے کا جو قانون ہے وہ جرم کو پیدا کرتا ہے، اسلام کا جو قانون ہے وہ جرم کو ختم، دونوں میں بڑا فرق. اب جناب صرف اس کو یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ وحشیانہ سزائیں ہیں اور یہ وحشیانہ سزائیں ہیں. کیا بات ہو جی؟ ایک آدمی کو پتھر مار مار کے مرد عورت کو زنا کی سزا میں مار دو. اگر ایک عورت سے 10 آدمی مل کے اجتماعی طور پہ اس کی بے عزتی کریں، اس کی عصمت دری کریں اور کیوں بنا کے کھڑے ہوں اس کی عزت لوٹنے کے لیے، اور اسی حالت میں وہ چیختی چیختی مر جائے تو یہ تو وحشیت نہیں ہے. اس کو سزا دینا وحشیت. خدا کے لیے بھی عقل، کیوں اللہ نے کوئی عقل چھین تو نہیں دی؟ اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک آدمی نے مثلاً 10 لاکھ کی چوری کی، جناب گرفتار ہو گئے، سزا ہو گئی اور مجسٹریٹ صاحب نے 5 سال کی سزا دے دی. ٹھیک، آدمی چونکہ 10 لاکھ اس کے پاس تھا، وکیل اس نے اچھا رکھا ہوا تھا، تو اس کی جناب اب رات اور دن جو ہے کاؤنٹ شروع ہو گئی کہ دن الگ شمار ہوگا، رات الگ شمار ہوگی. تو 5 سال کے 2.5 سال بن گئے. اچھا 2.5 سال کے اندر اگر اس نے شریفانہ طور پہ جیل میں زندگی گزاری ہے، یعنی گڑبڑ نہیں کی، کسی کو لڑا نہیں، کسی کو پیٹا نہیں، کسی کو مارا نہیں، تو پھر اس کی مزید سزا کٹ جائے گی. اچھا اگر جیل میں رہتے ہوئے اس نے کچھ لوگوں کو کوئی ہنر سکھایا، کوئی کام سکھایا تو کچھ جیل اور کٹ جائے گی. تو کرتے کرتے وہ کوئی 5 سال میں سے 1.5 سال مشکل سے گزارے گا. اچھا اور اگر بڑا آدمی ہے تو یہ 1 سال گزارنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ بھی قانون میں گنجائش موجود ہے کہ آپ آئیں اس کی گارنٹی دیں اور پیرول پہ رہا کرا کے گھر لے جائیں. پہلا قانون میں جو کئی قاتل ہیں جو اپنے گھروں میں موجود ہیں، بڑے بڑے ایم این ایز نے، ایم پی ایز نے، بڑے بڑے بیوروکریٹس نے اور سیاستدانوں نے، ایسے لوگوں کی باقاعدہ جا کے وہ ضمانت کرواتے ہیں، پیرول پہ رہا کرا لیتے ہیں کہ جی میرے گھر میں کام کرے گا، میں ذمہ دار ہوں. اچھا حکومت بھی جان چھڑانا چاہتی ہے کہ یار اگر ہم نے کھانا دینا ہے، جگہ دینی ہے، روٹی دینی ہے، اس سے تو اچھا ہے کوئی اور لے کے جا رہا ہے نا، کھانا بھی وہ دے گا، کپڑا بھی وہ دے گا، ذمہ دار بھی وہ ہے کہ جب ہم چاہیں گے پیش کرے گا. وہ بھی کہنا لے جاؤ یار جان چھوڑو. اچھا اب یہ آدمی جو اس طرح پر 5 سال کے بجائے 1.5 سال میں واپس تشریف لے آئے اور 1.5 سال میں اس کو سرکاری مکان، سرکاری روٹی، سرکاری کپڑا، وقت پہ کھانا، وقت پہ سونا، وقت پہ اٹھنا، باقاعدہ باہر گاردیں لگی ہوئی ہیں اس کی حفاظت کے لیے، سیکورٹی پرابلم بھی نہیں ہے. وہ نکلنے کے بعد دوبارہ جرم کرے گا یا وہ کہے گا کہ نہیں یار چھوڑو بس 10 لاکھ کا ہوگا یار مزے ہیں یار اور ہاتھ مارو؟ نہیں پکڑے گا، نہیں پکڑے گا تو کیا ہوئی؟ پھر 1 سال 2 سال کاٹنے ہی ہوتے ہیں نا. پھر 20 سال میں 2 سال میں کما سکتا تھا 20 لاکھ، تو پھر وہ کیوں جرم نہ کرے گا؟ کیونکہ قانون ہے.
اچھا، اب جناب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی گاڑی دن دہاڑے بالکل سفید سڑک پہ بڑی پر رونق مارکیٹوں کے سامنے گاڑی کھڑی ہوتی ہے، اور وہ جناب بڑے آرام سے جو کار لفٹر ہیں وہ آتے ہیں، اور آپ کا ڈرائیور جناب بڑے اکڑ سے بڑے طور سے کھڑا ہوتا ہے، وہ بالکل ایسے چھوٹا سا آٹومیٹک پسٹل جو ہے نا اس کے آ کے پستی پہ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے سر ذرا دیکھ لیں کیا ہے، چابی دیتے ہیں جناب یہ لے سر، کبھی میں اپنے بچے کی عمر آؤں، گاڑی ہے تو صاحب کی ہے، دفاع صاحب اور صاحب کی گاڑی، میں اپنے بچے کی عمر وادوں تنخواہ کے پیچھے، اس نے کہا کہ جناب آپ بھی گاڑی میں بیٹھیں، گاڑی ہمارا آدمی چلائے گا، پیچھے کی سیٹ پہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، بیٹھے رہا۔ آگے گئے، جب دیکھا کہ اب کافی دور نکل آئے ہیں، اس کو چپ کر کے اتار دیا، اچھا جی آپ جائیں، آپ کا شکریہ، تھینک یو، ہم جا رہے ہیں، 50 لاکھ کی گاڑی لے کے چلے گئے۔ اچھا، آگے جناب ان کے منتظمین کا یہ عالم ہے کہ یہ 50 لاکھ کی گاڑی جب وہاں سے نکلی نا جی، تو رات کو ایک کوٹھی میں داخل ہوئی، صبح مالک تو مالک کا باپ بھی اس گاڑی کو نہیں پہچان سکتا، ایک رات میں کایا پلٹ جائے، ایسی کایا پلٹے گی جناب کہ اس کے انجن جو ہے نا اس کے بھی نمبر بدل جائیں گے، چیسس کے نمبر بدل جائیں گے، اس کا رنگ بدل جائے گا، اور اگر یہ ساری چیزیں ممکن نہ ہوں نا تو گاڑی پرزا ہو جائے گی، انجن پنجر اس کے کھول ڈالیں گے، اس کا وہ روڈ پہ آئے گی نہیں، پکڑی کہاں سے وہ تو گاڑی روڈ پہ آئی نہیں گئی، پھر اس کا انجن بکے گا، کہیں اس کا اسٹیئرنگ بکے گا، کہیں اس کا ایکسیل بکے گا، کہیں اس کے پچھلا گیٹ بکے گا، کہیں اس کی سیٹیں بکیں گی، تو آرام سے۔ اور اس گاڑی کو دنیا کی کوئی طاقت برآمد کیسے برآمد کریں گے؟ مجھے آپ بتائیں وہ کیسے برآمد ہو، کیسے ثابت کریں گے آپ کہ جناب یہ میت میری گاڑی کی ہے؟ آج تو ہم اس دور میں آ گئے ہیں نا کہ آج تو ہم کہ آپ جناب کسی 70 سال کی بوڑھی عورت کو کسی اچھے یعنی بیوٹیشین کے پاس بیوٹی پارلر میں بھیج دیں، باہر نکلے تو وہ بھی آپ کو 16 سال کی لڑکی نظر آئے گی، شرط یہ ہے کہ وہ کوئی بیوٹیشین سینٹر یعنی ٹھیک ٹھاک سینٹر ہو، ایسا نہ ہو کمانے والے بے وقوف پاگل قسم کے، یعنی یہ بڑے اچھے تجربہ کار لوگ ہوں، اور ان کے پاس جناب یہ ہے کہ وہ آپ یعنی اگر کوئی آدمی والدہ کو بھیجے نا واپس بھی پہچان نہیں سکے گا کہ میری ماں ہے، شرط لگا لیں۔ تو جب عورت بدل جاتی ہے تو گاڑی کا کیا ہے بھائی؟ تو قانون اچھا اسلام دیکھیں کہ ثابت نہیں ہوا تو نہیں ہوا، جب ثابت ہو گیا تو اسلام کہتا ہے کاٹ دو ہاتھ۔ یہ ہاتھ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اپنی گاڑی کے اسٹیئرنگ کے بجائے لوگوں کے گاڑی میں گھس جاتا ہے، یہ ہاتھ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اپنی جیب کے بجائے دوسرے کی جیب میں پہنچ گیا، لمبا ہو گیا تو چھوٹا کرو، اور یہ عبرت کا نشان بن کے پھرتا رہے جب تک زندہ رہے ہاتھ کٹا ہوا۔ اور جس عضو نے وہ جرم کیا تھا اس عضو کو رہنے نہ دو دنیا میں، اس کو گینگرین ہو گیا، کاٹ کے پھینک دو اس کو۔ اب کہو جناب وہ کٹا ہوا ہاتھ چوری کرے گا دوبارہ؟ کہو نا ذرا ہمت کرے، اچھا کر لے، پھر کیا خیال ہے آپ کا اسلام معاف کر دے گا؟ کہے گا پاؤں کاٹ، پھر کر لے گا دوسرا ہاتھ کاٹ، پھر کر لے گا باقی پاؤں کاٹ، مرتا ہے مر جائے۔ جب وہ مجرم بن گیا ہے تو معاشرے کو صالحین کی ضرورت ہے، مجرمین کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز سمجھیں کہ اسلام کے قانون میں اور کفر کے قانون میں کتنا بڑا امتیاز۔ اب آپ کا انگریزی قانون کہتا ہے کہ جناب عورت کو آزادی دو، ٹھیک ہے جناب، عورت جناب ویسے بن سنور کے میک اپ کر کے سنگار کر کے، یعنی آپ حیران ہوں گے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ عورت کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے تو شیشے کے سامنے گزارنے پڑتے ہیں روز کے، اور وہ جناب یہ ہے کہ ساری اچھا برادری آپ کی شادی کے لیے منتظر کھڑی ہے، گاڑیاں تیار کھڑی ہیں، سارے مرد آپ ریڈی ہو گئے، لیکن ابھی وہ نہیں پہنچے گی بیگم صاحب، وہ آخری ٹچ رہتا ہے اس کے میک اپ کا، اور اس کے بعد جناب اس سے فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کپڑے کون سے میچ کریں گے اور جیولری کون سی میچ کرے گی، اس کے بعد میرے آئی برو کون سا میچ کرے گا، اور میرے جو غازہ ہے اور میں نے جو بلش کرنا ہے وہ کون سا اپنا میچ کرے گا۔ کیا ہے ان کو آپ عورتیں کہتے ہیں، ان کو آپ سب انہی کا نام ہے مستورات۔ آپ نے پڑھا ہوگا نا جی مستورات، مستورات تو سطر سے ہے، چھپانے والی۔ عورت کس کو کہتے ہو کہ عورت الرجل، یعنی وہ جگہ جو چھپانے کے قابل ہے۔ لفظ عورت کا معنی بھی وہ ہے چھپانا، اور مستور کا معنی بھی چھپانا، سطر کا معنی بھی چھپانا، مستورات صیغہ جمع کا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ان الفاظ میں ہمیں اسلام کیا سبق دیتا ہے، اہلیہ، اہل و عیال، رفیقہ حیات۔ اسلام کے ایک لفظ سے مجھے دکھائیں کہیں سے جس میں بے حجابی کی آزادی ملتی ہو۔ ہاں انگریزی کے قانون میں آپ اس کو جو مرضی آئے کہیں، اس میں تو آپ کہہ دیں گے گرل کہہ دیں گے، وومن کہہ دیں گے، اس کو اور کوئی نام دے دیں گے، وائف کہہ دیں گے، یا گرل فرینڈ کہہ دیں گے،
یا کال گرل کہہ دیں گے، کوئی لفظ کہیں آپ، اس میں کہیں آپ کو حیا کا لفظ نہیں ملے گا. کسی ایک لفظ انگریزی لفظ میں عورت کے لیے جو استعمال ہوتا ہو مجھے دکھائیں جس کا معنی حیا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے تو انگریزی آتی نہیں، ہم تو پڑھے نہیں، ہم نے تو کبھی پرائمری اسکول کی شکل نہیں دیکھی. آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے، آپ نے تو یونیورسٹیاں تک دیکھی ہوئی ہیں. مجھے ایک لفظ انگریزی کی ڈکشنری میں ڈھونڈ کے دکھا دیں کہ وہ عورت پہ اطلاق ہوتا ہو اور اس کے معنی میں کوئی لفظ حیا کا مفہوم شامل. اسی طرح جناب اب دیکھیں کہ اسلام کا قانون کتنا عظیم قانون. اسلام چاہتا یہ ہے کہ جرم ہو ہی نہ، وہ یہ نہیں چاہتا کہ جرم تو ہونے دو بعد میں سزا دے دیں. اسلام کے ایک لفظ سے مجھے دکھائیں کہیں سے جس میں بے حجابی کی آزادی ملتی ہو. ہاں انگریزی کے قانون میں آپ اس کو جو مرضی آئے کہیں، اس میں تو آپ کہہ دیں گے گرل کہہ دیں گے، وومن کہہ دیں گے، اس کو اور کوئی نام دے دیں گے، وائف کہہ دیں گے، یا گرل فرینڈ کہہ دیں گے، یا کال گرل کہہ دیں گے، کوئی لفظ کہیں آپ، اس میں کہیں آپ کو حیا کا لفظ نہیں ملے گا. کسی ایک لفظ انگریزی لفظ میں عورت کے لیے جو استعمال ہوتا ہو مجھے دکھائیں جس کا معنی حیا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے تو انگریزی آتی نہیں، ہم تو پڑھے نہیں، ہم نے تو کبھی پرائمری اسکول کی شکل نہیں دیکھی. آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے، آپ نے تو یونیورسٹیاں تک دیکھی ہوئی ہیں. مجھے ایک لفظ انگریزی کی ڈکشنری میں ڈھونڈ کے دکھا دیں کہ وہ عورت پہ اطلاق ہوتا ہو اور اس کے معنی میں کوئی لفظ حیا کا مفہوم شامل. اسی طرح جناب اب دیکھیں کہ اسلام کا قانون کتنا عظیم قانون. اسلام چاہتا یہ ہے کہ جرم ہو ہی نہ، وہ یہ نہیں چاہتا کہ جرم تو ہونے دو بعد میں سزا دے دیں. اسلام یہ نہیں چاہتا. اسلام کہتا ہے کہ جرائم نہیں ہونے چاہیے، جرم نہیں ہونا چاہیے. اب سب سے پہلے اسلام نے کیا پابندی لگائی ہے؟ اسلام نے کہا کہ سب سے تو پہلے عورت کے نام پہ بھی پردہ. کیا مانا؟ اسلام کہتا ہے کہ کسی عورت کو نام کے ساتھ نہ پکارو. جیسے آج کل ہمارے ہاں بڑے رواج ہو گئے ہیں نا جی، نام سے پکارنے کا، کہ ہر آدمی بڑے فخر سے نام سے پکارے گا، یہ ناجی ہے، یہ رومی ہے، یہ بالی ہے، یہ منی ہے، یہ پتہ نہیں آدھی ہے، یہ پوری ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جی منی بیگم ہے کہ 6 فٹ کی یہ منی بیگم ہے، پوری 11.5 فٹ کی ہو کیا. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کو پکارو تو بیٹی، بہن، والدہ، ماں، امی جی، بہو بیگم، دلہن بیگم، اور اگر نام نہ ہے تو بنت فلان، فلان کی بیٹی، نام نہ. وجہ کیا ہے کہ کسی غیر آدمی کو، کسی مفسد کو، کسی فتنہ پرور آدمی کو اس کا نام معلوم ہو تو کوئی اسکینڈل بنا لے، تو اللہ کہتے ہیں اس کے نام پر بھی پردہ ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سارا قرآن کھول لو، ہماری بات نہ مانو مسلمانوں، تو قرآن تو آخر ماننا ہی پڑے گا آپ کو. سارے قرآن میں دیکھیں اللہ نے جہاں جہاں عورت کا واقعہ بیان کیا ہے وہاں اللہ نے نام نہیں لیا. صرف ایک نام ہے عورت کا جو لیا گیا ہے، بی بی مریم. اور وہ بھی کیوں لیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کوئی نہیں، تو اب بچے کو یا تو باپ سے منسوب کیا جائے گا یا پھر مجبوراً ماں سے. اب اللہ نے ان کو چونکہ بغیر باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، سورت مریم، واذکر فی الکتاب مریم. تو یہ سارا نام، اس کے علاوہ سارا قرآن دیکھ لیں، اللہ پاک نے مثالیں دی ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ نے مثال دی ہے نوح کی عورت کی اور لوط کی عورت، امرأہ نام. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ نے مثال دی اور قصہ بیان کیا کس کا؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی جو مومنہ ہے، نام. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذ قالت لاختہ قصیہ، جب ماں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی سے کہ ذرا تلاش کرو، نام نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ ارْضِعِيهِ. اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ کی اماں کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلا کے پھر اس کو دریا میں ڈال دیں. نام نہیں لیتا اللہ، میں نام نہیں جانتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ملک چھوڑ کے گئے مدائن کی طرف تو کہتے ہیں وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ
مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. دیکھا کہ دو لڑکیاں دو عورتیں کھڑی ہیں اپنے مال مویشی کو بکریوں کو روک رہی ہیں کہ مت آؤ پانی کے قریب. امرأتان تذودان نام نہیں لیتا کہ وہ عورتیں کون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن. میرا محبوب جب ایمان والی عورتیں بیعت کے لیے آئیں تو ان شرائط سے بیعت لیں. نام نہیں لیتا اسلام. یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. میرا مدنی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ دو چیزیں ہیں. اگر دنیا چاہیے تو طلاق لے لو, اور اگر اللہ کا رسول چاہیے تو پھر صبر شکر سے زندگی گزارنی ہوگی. لیکن اللہ نے حضور کی کسی بیوی کا نام نہیں لیا. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اللہ نے فرمایا میرا بدری قل لأزواجک اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ جب باہر نکلیں تو چہرے پہ گھونگھٹ ڈالیں, پردہ ڈالیں, چادر ڈالیں. اللہ نے نام نہیں لیا. البتہ حدیث میں جہاں نام لینا پڑتا ہے وہاں چونکہ سند کی تحقیق کے لیے مجبوری ہے کہ یہ روایت کس نے کی ہے. ایک دین کی بنیاد ہے, اساس ہے, قانون ہے, ایک آرڈیننس ہے, کس کے روایت سے نافذ ہوا ہے. وہاں مجبوراً اسلام کہے گا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں بی بی ام سلمہ کا نام آیا, یا بی بی عائشہ کا نام آیا, بی بی سیدہ فاطمہ کا نام آیا, چند ایک عورتوں کے نام آئے کہ مجبوری ہے کہ روایت کی تحقیق کیسے ہوگی کہ ایک بات بتا رہی ہیں کہ حضور کا یہ حکم ہے تو یہ کہنے والی کون ہے. اب مجبوری اس کا نام لیتے. ورنہ سب سے پہلے تو اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ عورت کے یعنی گویا نام پہ بھی پردہ ہے کہ جب بلاؤ تو کہو, اگر بیٹی ہے تو کہو بیٹی, یا بیوی ہے تو اس کو نام سے نہ پکارو, اس کو کہو کہ فلاں کی ماں یا فلاں کی بیٹی بنت فلان. تو سب سے پہلے دیکھیں اسلام نے کتنا تحفظ دیا ہے کہ عورت تو ایک اتنی عظیم چیز ہے, عورت تو ایک ایسی پاکیزہ چیز ہے, عورت تو ایک ایسی مقدس چیز ہے, عورت تو ایک ایسی ملکہ ہے کہ اس کے نام کو بھی باہر ظاہر نہ کرو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. آج کل کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, آج کل تو فیشن بن گیا ہے نا جی. آج کل تو پروٹوکول میں یہ بات شامل ہے, بلیو بک میں یہ بات شامل ہے کہ آپ جب کسی کے لیے جائیں گے یا کوئی باہر کا بادشاہ آئے گا تو آپ کی بیوی اس کے ساتھ کھڑی ہو, اس کی بیوی آپ کے ساتھ کھڑی. اب اس قوم کو جناب پردے کے مسئلے کون سمجھائے؟ یعنی اندازہ کریں یہ پروٹوکول میں شامل ہے, احترام ہے, عزت اسی میں ہے. اور بعض تو ہمارے ملکوں میں آرمی میس جو ہوتے ہیں نا, یہاں یہ ہمارے بڑے بڑے لوگ چھوٹے غریب نہیں ہیں, وہ غریب جوان کا کیا ہے, وہ تو مرنے کے لیے ہوتا ہے, وہ آرام کے لیے تھوڑا ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے جو آرمی میس ہوتے ہیں نا, آفیسرز میس جو ہوتے ہیں, تو ان میں یہ شرط ہوتی ہے کہ اس میس میں آپ آئیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ پھر دوسری کی بیوی سے جو آپ نے انجوائے کرنا ہے تو آپ کی بیوی سے بھی تو کوئی انجوائے کر سکے نا. کھلا دل ہونا چاہیے نا, اتنا بڑا دل, مضبوط دل ہونا چاہیے آدمی کا. اچھا وہ پھر بیچارے یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر بیوی نہ ہو تو وہ پھر ہائر کرتے ہیں, کرایہ بیویاں رکھ لیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے, کبھی ورنہ میس میں تو ہم جا نہیں سکتے, کلب میں تو ہم جا نہیں سکتے. وہاں تو یہ اصول ہیں اور ضوابط ہیں کہ جب آدمی جائے گا تو لازماً اس کے ساتھ میس ہونی چاہیے. اچھا تو اب جناب دیکھیں کہ اسلام کتنی پابندی لگا رہا ہے. وہ کہتا ہے نہیں نام پہ بھی پڑتا ہے ایک. اب دوسری بات یہ اسلام کہتا ہے کہ اس کی آواز پہ بھی پردہ, نام پہ بھی پردہ ہے, آواز پہ بھی پردہ ہے. آواز پہ کیسے پردہ ہے کہ آپ دیکھیں 1400 سال گزر گیا, کسی مسجد میں آپ نے عورت کو مؤذن دیکھا کہ عورت اذان دے, کیوں نہ دے بھائی,
مسلمان ہے، اس کو بھی اذان آتی ہے، اس کی آواز تو زیادہ اچھی ہے، مردوں سے زیادہ اچھی آواز ہوتی ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، عورت کی آواز پہ بھی پردہ ہے، عورت اذان نہ دے، عورت امام نہ بنے، عورت آگے کھڑے ہو کے قرآن نہ پڑھے، عورت قرآن تلاوت اونچی آواز میں نہ کرے، کیونکہ اس کی آواز میں بھی اللہ نے ایک سحر ہے، ایک جادو ہے، ایک کشش ہے، ایک لوچ ہے۔ فرض محال اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جناب ایک آدمی دروازے پہ چلا گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ جناب فلاں مولوی صاحب گھر میں ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ فلا تخضعن بالقول، اس کو نرم لہجے میں بات نہ کرو، نرم لہجے میں بات نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے نرم لہجے میں بات کی فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر مرد کے دل میں کوئی بیماری ہے، کوئی روگ ہے، کوئی بلا ہے، تو وہ تمہارے اس نرم رویے سے غلط فائدہ اٹھائے گا، بلکہ آپ اس سے دو لفظی بات کریں، مختصر بات کریں اور درستی سے بات کریں۔ اگر تم نے اس سے نرمی میں بات کی، شیرینی میں بات کی، تو جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا ماہرین، وہ کہتے ہیں جناب آواز میں تو یار بڑا رس ہے، اور ویسے آواز میں لوچ بھی بہت تھی، یار اس کے بولنے کا انداز بھی لگتا تھا کہ بات بن جائے، وہ آواز میں بیٹھ کے فیصلے شروع کر دیتے۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے نہیں، بالکل فلا تخضعن بالقول، اور کہنا بھی ہو قلنا قولا معروفا، کھری بات کرو، اچھی بات، بس کہ عورت کی آواز پہ پردہ ہے۔ اب دو نام پہ پردہ ہے، اس کی آواز پہ پردہ ہے۔ اب جناب اس کی آواز پہ جب پردہ، اور تیسرا حکم دیکھیں قرآن فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، لفظ قرآن پہ غور کریں، کرنا کے معنی کیا ہوئے؟ قرار، اور کرنا کا معنی کیا ہے؟ وقار، کہ بالکل اپنے گھروں میں، یعنی اصل جسے آپ کہیں گے نا جی کہ ڈائریکٹو پرنسپل جو ہے، وہ بنیادی حکم جو ہے وہ تو یہ ہے کہ کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو، بس۔ عورت کا مقام گھر ہے، عورت کا مقام بازار ہے، عورت کا مقام کوئی سینما ہے، عورت کا مقام بیچ ہے، عورت کا مقام جو ہے جناب کلب ہے، عورت کا مقام جو ہے کوئی میخانہ ہے، عورت کا مقام جو ہے کوئی ریستوران ہے نا۔ کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، اپنے گھروں میں رہو، اور اگر کبھی مجبوراً نکلنا پڑے ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، تو پھر ایسے فیشن زدہ لباس میں اور باریک کپڑے پہن کے اور وہ زمانہ جاہلیت والا سنگار کر کے، میک اپ کر کے، لوگوں کو نظارہ حسن کے لیے اشتہار بن کے، ماڈل بن کے نہ باہر نکلو۔ مجبوراً نکلنا پڑے تو پھر نکلنے کے بھی آداب ہیں۔ تو پہلا پردہ اسلام نے ہمیں کیا سکھایا؟ عورت کے نام پہ پردہ، عورت کی آواز پہ پردہ، اور عورت کا اصل مقام کیا ہے؟ گھر ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں گے نماز سے بڑی عبادت کوئی ہے؟ اور مرد کے لیے افضل کیا ہے کہ جماعت میں جائے، مسجد میں جائے، نماز پڑھے۔ عورت کے لیے افضل کیا فرمایا؟ بیوتہن خیر لہن، اپنے گھروں میں بیٹھ کے نماز پڑھو۔ اچھا اس کے بعد جناب آپ حیران ہوں گے کہ اگر عورت مسجد کے بجائے نماز گھر میں پڑھے افضل ہے، گھر کے لان کے بجائے برآمدے میں پڑھے افضل ہے، برآمدے کے بجائے کمرے کے اندر پڑھے تو افضل ہے، کمرے کے بجائے اور کوئی اندر کمرہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے اس میں جا کے پڑھے تو افضل ہے، کہ وہ جتنا چھپی ہوگی اتنا اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ اسلام نے حکم دیا کہ نماز عبادت ہے۔ اسلام نے حکم دیا کہ دیکھو عزیز ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، شوہر ہے، فوت ہو گیا، اسلام نے حکم دیا عورت کو جنازے کے لیے نہیں نکلنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ عورت ہے، کمزور دل ہے، ضعیف ہے، ہو سکتا ہے کہ صدمات کو تحمل نہ کر سکے اور کہیں چادر گر جائے، کہیں دوپٹہ گر جائے، کہیں رونے میں آوازیں اونچی ہو جائیں اور دنیا تماشا دیکھنے لگے، میں نہیں جنازے پہ نہ ہو، تمہارا جنازے کے آنے کی اجازت ہی نہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ جناب جمعہ کے دن کی کتنی بڑی فضیلت، کتنا بڑا انعام ہے کہ ایک ایک قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرما رہے ہیں، ایک ایک قدم پہ گناہ سالوں کے معاف ہو رہے ہیں، لیکن عورت کے لیے حکم ہے کہ جمعہ پہ نہ آئے۔ عورت پہ جمعہ واجب ہے ہی نہیں، کیوں؟ بڑا اجتماع ہوگا، ازدحام ہوگا، رش ہوگا، دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہوں گے، تو اس ازدحام میں ہو سکتا ہے کہ عورت پھنس جائے، غیر مردوں کے ساتھ اس کا بدن ٹچ کر جائے، یا کچھ بھی نہ ہو تو غیر مردوں کی نظریں تو پڑیں گی، اور ان نظروں میں کئی بھوکھی نظریں بھی ہوں گی، کئی غلیظ نظریں بھی ہوں گی، جہاں پاکیزہ نظر ہوگی وہاں غلیظ نظریں بھی۔ تو اسلام کہتا ہے کہ عورت کے لیے جمعہ بھی نہیں،
عورت کے لیے جنازے پہ آنا بھی ضروری نہیں، عورت کے لیے نماز کی جماعت کے لیے نکلنا بھی ضروری نہیں، کیونکہ کرنا فی بیوتکن، اپنے گھر میں رہو، گھر میں قرار پکڑو، یا کرنا اگر وقار سے ہے تو وقار سے، سکون سے، عزت کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھنا، یہ عورت کا مقام ہے۔ تو اسلام نے اب دیکھیں ترتیب، اچھا اب اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ کسی کے گھر میں جانا ہو تم کیسے جاؤ؟ عورت کو کہہ دیا گھر میں بیٹھو، چلو وہ تو نہ نکلے لیکن ہم جب چاہیں چلے جائیں۔ اس کے لیے اللہ نے اس کے محرم کی ایک فہرست دی کہ یہ لوگ محرم ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اور جو غیر محرم ہے نہیں۔ اچھا اگر جانا ہو کیا کریں؟ فرمائے اجازت لو، 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، اجازت مانگو۔ اگر گھر میں اکیلی عورت ہے، اسلام نے کہا خبردار نہ جانا، اگر ایک عورت ہو ایک مرد ہو تو تیسرا شیطان ہوگا پھر ساتھ۔ اسلام نے پابندی لگا دی کہ کسی عورت کے ساتھ تخلیے میں آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ اسلام نے پابندی لگا دی کہ باپ بیٹی کے ساتھ تخلیے میں رہنگی میں نہ بیٹھے۔ اسلام نے پابندی لگا دی کہ کوئی بھائی اپنی نوجوان بہن کے ساتھ جیسے عمرے پہ آ جاتے ہیں، ایک ہوٹل میں ایک کمرے میں سو رہے ہیں، اسلام اجازت دیتا ہے؟ بالکل حرام ہے، بالکل یہ گناہ ہے، کیونکہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ باپ نے اپنی بیٹی سے زیادتی کی، بھائی نے اپنی بہن سے زیادتی کی، اور خاص طور پہ اس دور میں کہ جب یہ قوم جو ہے فلموں کی ماری ہوئی قوم ہے، اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے جذبات پہ کنٹرول کر سکیں گے؟ اسی لیے بڑے بڑے اسکالر نے جو ریسرچ کی ہے وہ کہتے ہیں سب سے بڑی تباہی ڈالنے والی چیزیں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا سب سے بڑی تباہی ڈالنے والی پہلے نمبر پہ متحرک تصویریں یعنی فلم، اور دوسرے نمبر پہ فحش لٹریچر، کہ اتنا گندا لٹریچر یعنی گندگی اور بو آتی ہے جس کے پڑھنے سے، کتاب سے بو آئے، لفظوں سے آپ کو بو آئے، اتنا گندا لٹریچر ہے اور اتنی گندی زبان ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ انسان بات کر رہا ہے یا ابلیس خود بول رہا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ معاشرے میں غلط صحبت، کہ غلط دوستوں سے تعلق، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، غلط عورتوں کے ساتھ آنا جانا، غلط سہیلیاں بنانا، یہ 3 چیزیں ہیں جو اس وقت سب سے بڑی تباہی کا باعث ہے۔ اسلام نے پابندی لگا دی کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، خبردار داخل نہیں ہو سکتے جب تک اجازت نہ لو، اور اگر اجازت لے رہے ہو اور مرد اندر نہیں ہے، اسلام کہتا ہے خبردار مت آؤ۔ یہ نہیں کہ جناب بیگم صاحبہ کہتے کہ جی آپ آئے نا، آپ کے بھائی نہیں ہے میں جو ہوں۔ آج کل تو اچھی بیوی وہی سمجھی جاتی ہے نا کہ جی میرے دوست آئے، ماشاءاللہ میری بیوی بہت سوشل ہیں، اس نے بہت اچھی طرح انٹرٹین کیا، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ خدا آپ کو بھی اور ہمیں بھی ایسی تہذیبوں سے محفوظ رکھے، ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں تہذیب اسلام دے، اللہ ہمیں تہذیب محمدی دے، اللہ ہمیں تہذیب فاطمی دے، اللہ ہمیں تہذیب اصحاب اور صحابیات دے، اللہ ہمیں تہذیب اہل بیت رسول دے، اللہ ہمیں تہذیب اولیاء دے، اللہ ہمیں تہذیب مقربین دے، اللہ ہمیں تہذیب اصحاب الیمین دے، اللہ ہمیں تہذیب ابرار و اخیار دے، اللہ ہمیں اور ہمارے خاندانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو اشرار کی صحبتوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ آپ کی اس مسجد مبارک میں، مسجد مستشفیٰ ملک عبدالعزیز ظاہر میں جو سلسلہ درس اسلام اور عورت کا مقام کے بارے میں جاری ہے، اللہ کے فضل سے اس میں ہم پردے کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں، جس کا خلاصہ چند لفظوں میں یہ ہے کہ تمام دنیا کے قوانین جرائم کو پیدا کرتے ہیں، جرائم کی پرورش کرتے ہیں، مجرمین کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایک اسلام دین ایسا جامع دین ہے، کامل دین ہے، جو جرائم کی جڑ بنیاد اکھیڑتا ہے۔ اس کی میں نے جیسے مثال دی تھی کہ کسی آدمی کو بیماری ہو جائے، انفیکشن ہو جائے، تو آپ ہائی پوٹنسی اس کو اینٹی بائیوٹک دے کے دبا دیں، یہ الگ بات ہے۔ ایک ہے مرض کا استئصال کیا جائے کہ اس بیماری ہوئی کیوں، اس بیماری کو جڑ سے اکھڑے۔ اور یہ تو آپ کے ہاں بھی ماشاءاللہ لفظ بہت مشہور ہے کہ علاج سے پرہیز بہتر ہے، جسے عربی میں بھی کہتے ہیں حفظ ما تقدم، جسے عربی محاورات میں بھی کہتے ہیں کہ الوقایۃ خیر من العلاج،
کہ بھی پرہیز جو ہے نا وہ علاج سے بہتر ہے. مرض آئے کیوں؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی مصطلحات جو ہیں، قرآن پاک کا اسلوب بیان جو ہے، اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، حالانکہ کہنا تو یہی چاہیے تھا نا کہ زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، لیکن اللہ فرماتے ہیں ولا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ. یہ نہیں کہ زنا نہ کرو بلکہ زنا کے قریب نہ جاؤ. اب قریب جانے کا کیا معنی ہے کہ جب اختلاط ہوگا، جب غیر محرم عورتوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، آنا جانا ہوگا، آزادانہ مجلس ہوگی، آپ کی میٹنگز ہوں گی، آپ ریسٹورانٹ میں، آپ کلب میں، آپ سوئمنگ پول پہ، آپ بیچ پہ اکٹھے ہوں گے تو قریب تو چلے گئے. اسی طرح پھر میرے آقا نے ایک مثال دی کہ ایک آدمی نے گھاس لگایا، بڑا خوبصورت گھاس ہے، اس کے باہر وہ ایک باڑ لگاتا ہے تاکہ بھی کوئی جانور آ کے میرا گھاس نہ چر لے. تو حضور نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی بکریاں، اپنے ریوڑ اس باڑ کے قریب قریب چرائیں گے، چاہے باہر چرا رہے ہیں، لیکن خطرہ تو ہے نا کہ کسی وقت کوئی جانور چھلانگ لگا کے اس کے اندر چلا جائے، یا کہیں سے باڑ ٹوٹی ہوئی ہو، رستہ مل جائے تو جانور اندر گھس جائے. لیکن اگر وہ جانور اس باڑ کے قریب ہی نہیں آئے گا تو کبھی داخل ہی نہیں ہوگا، قریب آیا ہی نہیں. اچھا، جانور نے گھاس ہی نہیں دیکھا، اس کا دل بھی نہیں للچایا. تو اسی طرح میرے آقا نے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بالکل واضح ہے کہ یہ حلال. اب دیکھیں نا، جیسے نکاح حلال، اگر تمہارے حالات اجازت دیتے ہیں ایک کے بجائے 2 بیویاں رکھ لو، اگر تمہارے حالات اجازت دیتے ہیں، تمہاری صحت اجازت دیتی ہے، تم نان نفقے کی استطاعت رکھتے ہو، بیویوں میں عدل و انصاف کرنے کی قوتیں رکھتے ہو، 3 کر لو، 4 کر لو. واضح بات ہے کہ نکاح حلال بس. اور زنا جو ہے حرام. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جی، بکری حلال، ہرن حلال، دمبا حلال، بھیڑ حلال، خنزیر حرام، کتا حرام. تو الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ وہ بینہما امور مشتبہات، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں شبہ ہے. مثال کے طور پہ شراب حرام ہے، شربت حلال ہے. اب مسئلہ آ گیا بیئر کا کہ بھئی یہ نبیذ ہے اور جو کا پانی ہے، اور جو کا پانی اگر ہے تو کوئی حرام نہیں. لیکن اگر اس جو کے پانی کو زیادہ وقت گزر جائے یا اس میں الکوہل کو ٹچ کر دیا جائے تو صاف بات ہے کہ اس میں تو پھر حرام کی صفتیں آ گئی. کیونکہ بیئر جو ہیں، ایک تو ہے کہ آپ نے صرف جو کے پانی کو، یعنی جو کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد آپ نے اس کو پکایا، ابالا، اس کے پانی کو صاف کیا، یعنی ماء الشعیر ہو گیا گویا. تو ٹھیک، کوئی بھی پی سکتا ہے، اچھا ہے، ٹھنڈا ہے، پیشاب آور ہے، کئی چیزوں کو فائدہ کرنے والی چیز. لیکن اگر اس کو آپ نے پکانے کے بعد اتنا پکا دیا ہے اور اتنا اس پہ ٹائم لگ گیا ہے کہ اس میں تھوڑے سے سکر کے اثرات پیدا ہو گئے، یا اس میں آپ نے الکوہل ملا دیا ہے، تو اس سے تو پھر باقاعدہ نشہ ہوتا ہے. اور باقاعدہ یعنی اس کا اگر وہ پینے والے لوگ جو ہیں 1-2 بوتل پی لیں تو پھر وہ بے ہوش پڑے ہوتے ہیں، تو پھر وہ حرام ہو گیا. تو اس لیے اب خطرہ جب پیدا ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ پھر مشتبہ جہاں شبہ آ جائے نا تو وہاں قریب بھی نہ جاؤ، بس بچ جاؤ. کیونکہ جب مشتبہ چیز سے بچ جاؤ گے تو حرام سے تو خود بخود بچ گئے. لیکن اگر مشتبہ چیز میں پڑ گئے، ٹھیک ہے حرام نہیں تھی، لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ کو حرام تک لے جائے، کبھی نہ کبھی حرام میں پڑ جائے. اسی طرح میرے آقا نے فرمایا سرکار دو جہان کے اتقوا عن مواقع التهم، کہ اگر کسی گلی میں آپ پہ تہمت لگتی ہے تو بھائی اس گلی کو چھوڑ دو. اسی گلی میں آپ جاتے ہیں اور مخالفین نے یا آپ کے دشمنوں نے یا اعداء نے یا حاسدین نے آپ ایک تہمت لگا دی کہ یہ جی ڈاکٹر صاحب تو فلاں لڑکی کے لیے اس گلی میں جاتے ہیں، فلاں کو ملتے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ آپ عزت والے لوگ ہیں، آپ گلی چھوڑ دیں. جب آنا جانا ہی بند کر دیں گے زبانیں خود بخود بند ہو جائیں. اور اگر آپ ضد کریں گے کہ بھائی میں تو اللہ معاف کرے بالکل ٹھیک ہوں، نہ میری کوئی غلط نیت ہے، نہ میں کسی غلط ارادے سے جاتا ہوں، مجھے کیا پڑی ہے لوگوں کی باتوں سے ڈرنے کی، ہم تو جائیں گے جی، سینہ نکال کے جائیں گے، انجام بدنام ہو جائے. دوسرے بھی تو پھر سینہ نکال کے الزام لگائیں گے. تو اس لیے میرے کہنے کو اب دیکھیں کہ اسلام کتنی پابندیاں لگا رہا ہے. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ رحمت دو عالم، سید دو عالم، امام المرسلین، امام المعصومین، امام الاتقیاء، امام الانبیاء، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور 2 صحابی گزر رہے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ حضور کے ساتھ چونکہ اہلیہ ہیں، زوجہ محترمہ ہیں،
بیوی ہیں تو ہم قریب نہ گزریں، قریب گزریں تو سلام کرنا پڑے گا، اور حضور کے ساتھ بیوی کھڑی ہے تو وہ تھوڑا دور ہو کے گزرنے لگے تاکہ قریب گزریں گے تو سلام عرض کیے بغیر کیسے گزریں. حضور اللہ رسلکما، ٹھہر جاؤ. وہ دونوں صحابی کھڑے ہو گیا، فرمایا انا محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں، وہذہ زوجتی صفیہ، میری بیوی. تو صحابہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اشک فیک، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضور ہم آپ کے بارے میں بھلا کبھی اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ہمارے دل میں، ہمارے وہم و گمان میں بھی خیال ہو سکتا ہے. حضور نے فرمایا ان الشیطان یجری کمجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ تمہارے دماغ میں شیطان ایک منٹ کے لیے خیال ڈال دیتا ہے یار پتہ نہیں اللہ کے پیغمبر کس عورت کے ساتھ کھڑے تھے، میرا تو کچھ نہ بگڑتا، تمہارا ایمان چلا جائے. تو اب دیکھیں اسلام کتنی پابندی لگا رہا ہے کہ اگر شبہ ہونے کا اندیشہ ہے تو کہا ٹھہر جاؤ بھائی یہ میری بیوی. اسی طرح سے ایک اللہ کے بزرگ تھے، بہت بڑے ولی تھے، اولیاء اللہ تھے، ان کی خدمت میں لوگ اپنے مسائل کے لیے آتے تھے، کبھی کبھی عورتیں بھی آتی. تو حضرت نے اپنے شاگردوں کو، اپنے خلفاء کو، اپنے تلامذہ کے ذمے یہ لگایا تھا کہ بھی اگر کوئی عورت آئے اور اس کو کوئی اپنی حاجت درپیش ہو تو عورت کو اکیلا میرے حجرے میں نہ بھیجا کرو، اس کا محرم ساتھ ہو اور آپ لوگوں میں سے بھی ایک بندہ ساتھ ہو اور عورت باقاعدہ پردے میں ہو. ایک دن اتفاق سے ایک عورت تھی، بوڑھی عورت تھی جس کی عمر 80 سال، وہ لکڑی ٹیکتے ہوئے آئی. تو خلیفے نے کہا کہ آپ اس بوڑھی کے ساتھ جانا کون سا ضروری ہے، تو بڑھیا کو اندر بھیج دیا. تو حضرت نے فوراً اندر سے آواز دی اپنے خادم کو کہ جلدی آؤ جلدی آ کے بیٹھ جاؤ. پھر عورت سے مسئلہ پوچھا اور اس کو جواب دیا، مسئلہ حل کیا، وہ چلی گئی. تو خادم کو بلا کے ڈانٹا کہ خدا کے بندے تم نے عورت اکیلی کیوں بھیجی؟ نے کہا کہ حضرت 80 سال تو اس کی عمر ہے، وہ بیچاری لکڑی پہ چل نہیں سکتی. ایسی عورت سے نعوذ باللہ کیا خدشہ ہو سکتا ہے گناہ کا. اور آپ بھی تو حضرت کوئی شباب نہیں ہیں، آپ کی تو الحمدللہ عمر جو ہے 80-90 سال ہو گئی ہے. فرمایا نہ میرے شباب پہ ہے نہ عورت کے شباب پہ ہے. ان شیطان یحرکو، کبھی کبھی شیطان اپنی طرف سے تصرف کر کے گناہ کے لیے تیار کر دیتا ہے آدمی کو، چاہے وہ کتنا بوڑھا بوڑھی کیوں نہ، کیونکہ شیطان تحریک پیدا کرتا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کو اپنے علاقوں میں بھی واسطہ پڑا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہم نے بھی سنے ہیں دیکھے ہیں کہ نوجوان ہیں ماشاءاللہ، اور گھروں میں ایسی اللہ نے خوبصورت بیویاں دی ہیں، خاندانی بیویاں، شریف بیویاں، اور انتہائی جمال، خوبصورت حسن، جمال، قد، قامت، نین، نقش، سب کچھ ان کو چھوڑ کے اور وہ بازاری عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور بعض ان عورتوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ جن کو آدمی دیکھے تو الٹی آ جائے، وہ اس کے پاس جاتا ہے، اس کو پیسے دیتا ہے، دولت خرچ کرتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، اپنی بیوی کو ڈانٹتا ہے، پھٹکتا ہے، اس کے قریب بھی نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ حرام جب کرتا ہے تو شیطان اشتراک کرتا ہے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو شیطان اس کے عضو تناسل سے اپنا وجود ملا کے اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے، حرام میں اس کو لذت نہیں. اور حلال میں جب وہ کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم جنب الشیطان عنا وجنبنا ما رزقنا منہ، تو شیطان تو بھاگ جائے گا. تو اس لیے حرام کے اندر جو ہے آدمی کو زیادہ لذت، حلال کے اندر جو ہے آدمی کو اتنا وہ لذت نہیں. اور پھر حلال کو ملک سمجھتا ہے، حرام خریدنا پڑتا ہے. بیوی ہے، نکاح ہو گیا، خلاص ہوا ہے، اب تو اس کی باندھی ہے نہیں، نوکرانی ہے، گھر کا کھانا بھی پکائے، خدمت بھی کرے، کپڑے بھی دھوئے، بستر بھی ٹھیک کرے، کمرہ بھی ٹھیک کرے، جانوروں کو بھی سنبھالے. دیہات میں تو باہر جا کے کاشتکاری کا کام بھی کرے اور جانوروں کو گھاس بھی ڈالے اور پھر جانوروں کا دودھ بھی نکالے. یعنی وہ ایک عورت جتنا کام کرتی ہے نا، اگر آپ 5 نوکر رکھیں تو نہیں کر سکتے، اتنا ظلم ہوتا ہے عورت. اور اس کے بعد جناب گھر جب آئے تو ساس کی جھرکیاں اور گھرکیاں بھی برداشت کرے. اور پھر جب خامن صاحب تشریف لے آ جائے، ماشاءاللہ تو بالکل آئی جی کی وردی پہن کے آئے، آتے ہوئے گالی اور گلوچ اور لڑائی اور جھگڑا اور پیٹنا اور مارنا. مرد اسی کو سمجھا جاتا ہے جو عورت کو مارے. کہتے ہیں وہ عورت، مرد کیا ہوا یار جیسے عورت کو دبا کے نہیں رکھ سکتے ہو. کمال ہے بھائی، اچھے مرد ہو بھائی تو. اور یار تم نے تو ناک ہی کٹوا دیے کہ عورت کو نہیں دبا سکتے. وہ لاٹھی لے کے شروع ہو جائیں گے، دبا رہے ہیں عورت. تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عزیز کے حرام جو ہے نا اس میں خدا معاف کرے، خدا معاف کرے، خدا معاف کرے، شیطانی تصرفات کی وجہ سے لذت کا اضافہ ہوتا ہے، آدمی اس میں منہمک ہو جاتا ہے،
اس کو حلال میں لذت نہیں ملے گی. آپ دیکھیں جتنی مشتبہ چیزیں ہیں ان میں بڑی لذت ہے. آپ زمزم پیئیں, آپ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا آپ کے 1 سال کے 2 سال کے ان کو زمزم پلائیں, کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر بپسی 2 دن چمچ کے ساتھ دیتے رہے نا, تیسرے دن بوتل اس کونے میں رکھیں گے, 1 سال والا بچہ چل کے وہیں پہنچے گا. اگر نہ جائے نا, جو مرضی ہے مجھ پہ الزام لگاتے ہیں, کیا بپسی میں کوئی یعنی تعویذ ہے, کوئی کلام پڑی ہوئی ہے بابرکت ماشاءاللہ؟ وہ تو آپ کے انڈیا میں دیکھ لیا نا, جو دوائیں یعنی زراعت کے اندر جو کیڑے کے مارنے کی دوائیں ہیں وہ آپ کے بپسی سے نکلی ہیں. تو وہ جو سلو پوائزن ہے وہ آپ پہ اثر نہیں کرے گا. آخر کیا وجہ ہے کہ جناب یہ بپسی کولا ہے, کوکا کولا ہے, اسپرائٹ ہے اور بلائیں ہیں, ان میں انہوں نے جو پیپسین ڈالی ہے نا جی وہ کافی ہے آپ کے. یعنی آدمی کو آپ دودھ کا گلاس دیں, آپ جناب جو مرضی آئے اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب بنا کر انہیں کہنا جی نہیں, وہ کھانے کے ساتھ جی ادھر پپسی رکھو نا. اب تو بچوں کا نوالا اندر نہیں جاتا جب تک اوپر سے پپسی کا گھونٹ نہ ہو. اور نتیجہ انشاءاللہ میدا ختم فی امان اللہ. 20 سال کی عمر میں میدا ایسے ہو جائے گا جیسے 80 سال کے بوڑھے کا, کیونکہ میدا خود کام نہیں کر رہا نا ہضم کا, اس کو آپ پریشر سے کام کروا رہے ہیں. تو اسی لیے یعنی ایک چھوٹی سی چیز ہے, پیپسی کولا ہے, کوکا کولا ہے, بیوریجز ہیں, یہ معمولی سی چیز ہے. اسی طرح آپ دنیا کا کوئی حرام دیکھ لیں, حرام میں آپ کو لذت ملے گی, حلال میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا. کیونکہ حرام تو آپ خریدتے ہیں نا, آپ جائیں گے ایک بازاری عورت کے پاس, اس کے ٹائم کے پیسے, اس کے بولنے کے پیسے, اس کے چلنے کے پیسے, اس کے نخرے کے پیسے, پھر جناب وہ آپ کو ڈانٹ دے گی, آپ کو دھتکار دے گی, آپ اور زیادہ منتیں کریں گے. بیوی بیچاری تو غلام ہے نا. اور پھر اس کو چونکہ آپ کے مسائل سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا, آپ کہتے ہیں جی وہاں میری رات بڑے سکون سے گزرتی ہے, گھر آتا ہوں تو جی آج وہ بچہ پڑھنے نہیں گیا تھا, اور اس بچے کا جوتا پھٹ گیا ہے, اور اس بچے کے سکول کا بیگ پھٹا ہوا ہے, اور کل اس بچے کو سکول کون چھوڑے گا, اس کے استاد نے شکایت لکھی ہے, اور گھر کے مسائل. لیکن جی مجھے تو بیوی ڈسٹرب کر دیتی ہے. وہاں سکون ہے, راحت ہے, کیوں اس کو تمہارے مسائل سے واسطہ نہیں, تمہیں ڈسٹرب کیوں کرے؟ اس لیے اسلام دور سے پابندیاں لگاتا ہے کہ لا تقربوا الزنا, اور وہی ہے کہ العینان تزنیان, کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. لفظ ہے زنا کا, العینان تزنیان, آنکھیں زنا کرتی ہیں. ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے کہ ایک آدمی مجلس میں آیا, آپ پر طبیعت پہ بڑا انقباض ہوا, طبیعت بڑی آپ کی منغص ہوئی, اور جب اس کی بات سنی اور وہ چلا گیا, فرمایا ما بال هذا الرجال, یہ کیسے لوگ ہیں نعوذ باللہ گناہ کرتے ہیں, اور اس گناہ کے اثرات ان کی آنکھوں میں ابھی کھڑے ہوتے ہیں اور پھر لوگوں کو آگے ملتے ہیں. کیونکہ گناہ کے اثرات ہیں. دیکھیں نا, آپ سگریٹ پیتے ہیں, انگلیوں پہ داغ پڑتے ہیں, یہ انگلیوں سے صرف پکڑتے ہیں آپ, اس پہ داغ پڑتے ہیں, اندر کیا ہوتا ہے. اسی طرح آپ شرط لگا لیں, آپ دیکھ لیں کہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, آپ تجربہ کر لیں. شرط سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے ملک میں جب جائیں, انڈیا جائیں, پاکستان جائیں, بنگلہ دیش جائیں, برما جائیں, وہاں تو اب ایسی بازاریں, گندی بازاریں ہیں نا جی, گناہوں کی بازار, خرابات جو ہیں, وہاں سے کوئی شریف آدمی گزرے نا, اس زنا کی اتنی بو ہوتی ہے کہ اس کو الٹی آ جائے. لیکن اس کو جو شریف ہو, جو وہی خوشبو سونگنے جاتے ہیں, اس کو کیا الٹی آئے گی غریب کو, وہ تو اسی کا عادی ہوتا ہے. وہ ایک اپنا بھنگن جو تھی, ایک جمعدارنی جو صفائی کرتے ہیں, وہ کسی بڑے گھر میں کام کرتی تھی, صفائی کرنے کے لیے جاتی تھی. تو ایک دفعہ اس گھر والے جو تھے ان کی اتفاق سے کوئی پرفیوم کی شیشی جو تھی نا, اس کے ہاتھ سے صفائی کرتے کرتے وہ ٹیبل ٹھیک کر رہی تھی, صفا کر رہی تھی, کمرہ ٹھیک کر رہی تھی, کچھ گر گئی تو بے ہوش ہو گئی. اب بے ہوش ہو گئی, اب گھر والے بھاگے, کسی نے کہا بیچاری ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی کہ بھئی گھر سے ایک چیز ٹوٹ گئی نا, ایک نکرانی ہے بیچاری, اور پھر وہ ہے بھی جمع دار نہیں غریب, اور اس کا یہ ہو گیا ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا. سارے دوڑے جناب, دیکھیے ادھر ادھر, لڑکی نوجوان لڑکی, اس کو ہوش نہیں آ رہا, بھاگ رہے ہیں. ایک طبیب صاحب آئے, ان کو بلایا گیا, تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ایسے شیشی ٹوٹی اور گر گئی, بے ہوش ہو گئی. اس نے کہا بابا اس کو تھوڑی سی گندگی سنگاؤ. اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بھنگے نے سارا دن گندگی سنگتی ہے بیچاری, یہ اتر سونگا بے ہوش ہو گئی, اس کو گندگی سنگاؤ بھی ٹھیک ہو جائے گی. گندگی سنگائی, اٹھ کے بیٹھ گئی, کیونکہ وہ بو اس کے دماغ میں چڑھی. تو جن کے دماغوں میں زنا اور حرام کی بو چڑھی ہوئی ہو, جن کی آنکھیں گناہ آلود ہو چکی ہوں,
جن کی آنکھیں بیت اللہ میں بھی غیر عورت کو دیکھنے کا شرم نہ کرتی ہوں، جن کی آنکھیں روضہ رسول اللہ پہ کھڑے ہو کے بھی غیر محرم عورتوں میں نظر ڈالتی ہوں، جن کی نظریں جو ہیں حرمین الشریفین کے تقدس کا بھی لحاظ نہ کرتی، ان کی آنکھوں کو کیا ہوگا؟ وہ تو آنکھیں عادی ہو چکی ہیں، ورنہ حضور نے فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں زنا کرتی، رجلان تزنیان، پاؤں زنا کرتے ہیں، ہاتھ زنا کرتے ہیں، والفرج یصدقه او یکذبه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب آدمی کسی غیر محرم کو ہاتھوں سے پکڑتا ہے اور اس کو جناب ہاتھوں سے ہاتھ ملاتا ہے اور اپنے بغلوں میں لیتا ہے تو یہ ہاتھوں کا زنا، یہ ہاتھوں کا زنا۔ کیونکہ آج کل تو میرے عزیز اس کے علاوہ یعنی پہلے تو صرف یہ ہاتھ ملانے تک ہی گزارا ہوتا تھا، السلام علیکم، چلو بھی ہینڈ شیک ہو گئی، ہیلو ہیلو ہو گئی، ہے ہو گئی، تو اب تو معاملہ اس سے آگے بڑھ گیا ہے، اب وہ اس پہ کام نہیں بنتا، اب اس سے گزارا جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے، اب تو دنیا اس سے اور آگے ترقی کر گئی ہے، اور بڑے لوگ جو ہیں جو یعنی ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو باقاعدہ جی فلور پہ جب تک وہ ایک کے دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے ڈانس نہ کریں پھر بات کیا ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب جناب دیکھیں حضور فرماتے ہیں دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں، دونوں پاؤں جب چل کے اسی نیت سے جا رہے ہیں پاؤں کا زنا ہے، پکڑ رہے ہیں ہاتھوں کا زنا ہے، دیکھ رہے ہیں تو آنکھوں کا زنا ہے، بل فرج اب شرم کا یا تو واقعہ زنا ہو جائے گا یا زنا نہیں ہوگا، اتنی تک رہے گا۔ اسی لیے محاورات عرب میں ہے کہ اولاً وہ کہتے ہیں اولاً النظرۃ، ثانیاً الخطرۃ، ثالثاً الخطوۃ، رابعاً الخطیئۃ۔ یہ سب سے پہلے تو نظر ہے، نظر ملی تو نظر ہی تو سب کچھ ہے نا، اور اس کے بعد دل میں خیالات شروع ہے کہ یار آنکھ تو بڑی اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اور بڑی ویسے یار نیلی آنکھ ہے، اور کوئی غور کرے گا یار یہ تو کجلے والی آنکھ ہے، اور کوئی غور کرے گا یار یہ تو بڑی نشیلی آنکھ ہے، اور یہ تو جی بڑی مخمور آنکھ ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو کھانا خراب کر دے۔ تو بس یہیں سے کام شروع ہو گیا، اب آپ کا میٹر چل پڑا ہے نا، آپ کے کمپیوٹر نے کام شروع کر دیا، اور اس کے بعد جناب یعنی نظرہ، پھر خطرہ، دل میں خیالات، خطرہ کے بعد آپ کہیں گے یار ذرا آگے چل کے بات تو کرتے ہیں لیکن بات میں کیسی ہے، تو خطوہ، اب آپ نے قدم اٹھانا شروع کر دیا۔ جب قدم اٹھایا اور آگے جب آپ گئے قریب کے آئے اور آپ نے تھوڑی سی توجہ کی، وہ تو آئی اسی لیے میک اپ کر کے تھی، ورنہ میک اپ کر کے مجھے بتایا اسے کیوں جاتی ہیں بازار؟ نہیں، آپ مجھے ڈاکٹر ہیں، آپ نفسیات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے، مریضوں کو روز دیکھتے ہیں، آپ کو زیادہ تجربہ ہوگا، مجھے یہ بتائیں کہ ایک عورت بن سنور کے 2 گھنٹے شیشے کے سامنے بیٹھ کے اپنے سارے اوزار تیز کر رہی ہے، وہ کس کو قتل کرنے کے لیے نکلی ہے؟ یعنی آنکھیں سنواری جا رہی ہیں، بھویں سنواری جا رہی ہیں، میک اپ کیے جا رہے ہیں، اور پھر جناب ڈریس میں میچنگ کی جا رہی ہے، اور بالوں اور پھر سپرے اور پرفیوم اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا جہان، یہ کس کے لیے کر رہی ہے؟ کیوں؟ ایک بات کا مجھے جواب دے دیں کہ یہ بن سنور کے جب باہر جا رہی ہے کس لیے؟ تاکہ لوگ مجھے دیکھیں اور میرے حسن سے استفادہ کریں اور میرے ہر عضو پہ وہ تنقیدی نظر ڈالیں۔ اچھا، پھر یہ بیچاری اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے اتنی آگے بڑھ جاتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بہت بڑی مشہور اداکار تھی لوسی، وہ اپنے آپ کو فٹ کرتے کرتے مر گئی کہ میرے فگر ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تو اپنے وزن ٹھیک کرنے کے لیے اس بیچاری نے جو ڈیٹنگ شروع کی نا جی، تو آج جناب اس نے ڈیٹنگ شروع کی کہ میری ران ایسی ہونی چاہیے، میری پنڈلی ایسی ہونی چاہیے، میرے ہپس ایسے ہونے چاہیے، میری بریسٹ ایسے ہونی چاہیے، میری باڈیز ایسے ہونی چاہیے، اور یہ وہ سارے فگر ہوتے ہیں دیے ہوئے، انہوں نے باقاعدہ انچز اور سینٹی میٹرز میں لکھے ہوتے ہیں۔ یہ جو مقابلہ حسن ہوتے ہیں نا جی، آپ ان ججوں سے دیکھیں نا، بیچارے 8 نمبر کی اینکیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے ایک ایک چیز کی پیمائش پہ۔ تو وہ جناب وہ فگر ٹھیک کرتے کرتے اس غریب کا انجام یہ ہوا کہ ایک تو اس نے کھانا بند کر دیا، دوسرا اپنے آپ کو وزن گھٹانے کے لیے دوائیں استعمال کرنی شروع کر دی، اور تیسری اس نے جناب وہ ایکسرسائز شروع کر دی، بڑی شدید قسم کی سوئمنگ کرنی شروع کر دی۔ انجام یہ نکلا کہ ایک دن کھڑے کھڑے گری اور مر گئی۔ اسی طرح سے ہنگری کی ایک مشہور گانے والی لوسیانو لوئسا بازو جوسی، یہ بڑا پست کی تھی، ایک ہنگری کی تھی۔
یہ بڑی تاریخ میں معروف لوگ ہیں. یہ نہیں کہ کوئی بچوں والی چھوٹی موٹی یہ نہیں آپ گانے بجانے والی جو شادیوں پہ آ جاتی ہیں سیرے گانے کے لیے. یہ نامور قسم کی میں بات 1937 کی یہ بات ہے جس کا کتابوں میں مجلۃ العرائس میں شیخ محمد متولی نے ان کے بارے میں پورا لکھا ہے. کسی کو دیکھنا ہو تو کتاب بھی پڑھ سکتے. یہ نہیں کہ میں ایسے آپ کے سامنے آ کے باتیں کر دیتا ہوں. اس کتاب کا نام ہے مجلۃ العرائس اور لکھنے والے ہیں شیخ محمد متولی المصری. انہوں نے وہ پوری لسٹ پیش کی ہے کہ یہ عورت مرد کے لیے آخر اتنی قربانیاں کیوں دے رہی ہے, کس وجہ سے. کہ میں اگر موٹی ہو گئی, میں اگر بھدی ہو گئی اور میرے پیٹ بڑھ گیا اور میرا سینہ بڑھ گیا تو پھر میں مردوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گی. نا یہ بیچاری مردوں کے لیے اتنی قربانی دیتے مر جاتی. اچھا وہ گانا گا رہی تھی, اسٹیج پہ کھڑی تھی, لاکھوں لوگ اس کا گانا سن رہے تھے, کھڑے کھڑے کر کے تحقیق کی گئی تو تحقیق میں یہی نتیجہ نکلا کہ کئی دن سے بھوکا فاقے سے تھی, کھانا کچھ نہیں کھا رہی تھی اور بلیک کافی پی رہی تھی وزن کو اور زیادہ سے زیادہ گھٹانے کے لیے, اور جناب لیموں ڈال کے وہ پانی پی رہی تھی اور اس میں نمک ڈال رہی تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ بس وہ اسی میں شہید ہو گئی. آرائش حسن میں شہید ہے حسن, شہید ہے جمال جو تھی نا جی, وہ ہمیشہ کے لیے قبر میں چلی گئی. اور یہ تو چلو میں ان لوگوں کے ان عورتوں کے نام لے رہا ہوں جن کا کوئی نام ہے, جن کے نام نہیں ہے. آج ہمارے گھروں میں کتنی لڑکی ہیں جو ڈیٹنگ کے عذاب میں گزر رہی ہیں. کس لیے ڈیٹنگ کر رہی ہے مجھے بتاؤ تو صحیح, وجہ بتاؤ نا. دیکھو نا جی, ایک عورت ہے شام کو جی ہم نے بازار میں جانا ہے سودا لینے کے, ٹھیک ہے جائیں, اسلام بھی اجازت دیتا ہے, ضرورت ہے عورت گھر سے نکل سکتی. لیکن تم یہ میک اپ کیوں کر رہی ہو, سنگار کیوں کر رہی ہو, یہ کپڑوں کا ایک لحاظ اور جوتا اور پرس اور جناب ہر چیز اور پھر سارے میچنگ ہونی چاہیے. مشکل یہ ہے, بڑی مصیبت. وہ میں اگلے دن ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بیچ پہ کھڑے ہوئے ایک آدمی ایک عورت کو بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور پیار سے دیکھ رہا تھا. بیچارہ اس کے حسن پہ فدا ہوا. تو اس عورت نے بھی دیکھا کہ اتنا بیچارہ بڑی مدت بڑی خواہش سے بڑی دیر سے مجھے دیکھ رہا ہے, تو اس کے قریب آئی اور کہا کہ ہیلو کیا بات ہے. اس نے کہا آپ کی یہ زلفیں دیکھ کے سچی بات یہ ہے کہ میں بالکل پاگل ہو گیا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ آپ کی ان گھنیری زلفوں کے سائے میں یہ زندگی کے باقی دن کٹ جائیں. تو اس نے وہ ویگ اتار کر کہا گھر لے جاؤ, اسی کے سائے میں سو جانا. یہ اخبار میں ہے. اس نے کہا آپ نے اسی کے سائے میں سونا ہے, یہ رہ جائے. اب جناب ہکا بکا کھڑا ہے, یار میں کس گنجی کے پیچھے پڑ گیا. اشر تو یہ ہوتا ہے نا ہمارے نوجوانوں کا بیچارے, ایک میل 2 میل جاتے ہیں چل کے, کیونکہ وہ آج کل ناک پہ برقع ہوتا ہے نا, صرف آنکھیں ظاہر ہوتی ہیں اور اس میں بھی سرما لگا ہوتا ہے, پتہ تو لگتا نہیں کہ 80 سالہ ہے یا 90 سالہ ہے. اب جناب جب جاتے ہیں اس کے پیچھے چلتے 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 پہنچتے آگے دیکھا 1990 کا ماڈل ہے. وہ کہتے ہیں اپنے منہ پہ لعنت بھیج کے واپس آ جائے. یار بڑا جخ مارا. انا للہ بے وقوف آدمی, یار پہلے خیال ہی نہیں کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ تبارک, بہرحال میرے کہنے کا مقصد اب سمجھیں, اللہ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق دے کہ اسلام جو ہے نا ان چیزوں پہ پابندی لگاتا ہے. وہ یہ نہیں کرتا ہے کہ آپ کو دریا میں دھکا دے دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ دامن ترمکن ہوشیار باش, کہ خبردار کپڑے نہیں بھیگنے چاہیے تمہارے. دھکا دے دیا پانی میں پڑا ہے, کپڑے نہیں بھیگیں گے تو کیا ہوگا. اسلام کہتا ہے قریب ہی نہ جاؤ. تو اب اسلام نے عورت کے لیے پابندی لگائی آواز کا پردہ, کہ تیری آواز بلا وجہ کوئی. اب اذان کتنی فضیلت ہے, فرمایا اذان نہ. امام بننا کتنی بڑی فضیلت ہے, فرمایا نہیں عورت امام نہ بنے, اس کی آواز کوئی نہ. اچھا اب جمعہ بڑا عظیم ثواب کا کام, فرمایا نہیں عورت گھر میں بیٹھ, جمعہ گھر میں پڑھا. یعنی آپ اندازہ کریں گے کہ جہاں امام محمد مصطفیٰ مسجد نبی ہو اور شہر مدینہ منورہ ہو, اور عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا کہ نماز تم اب گھر میں پڑھو تو تمہارے لیے زیادہ اسلام. اچھا عیدین ہیں, اگر عورت ہے, خوشی ہے, نماز ہے, حضور نے فرمایا خبردار کوئی عورت بغیر چادر کے نہ نکلے. نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو استعارت, فرمایا کہ اپنی بہن سے ادھار مانگ لو, لیکن بغیر چادر کے خبردار مت نکلو. اسی طرح ایک بیوی نے پوچھا, بی بی ام سلمہ نے تقریباً پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کا کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے کتنا نیچے ہو, کیونکہ مرد کے لیے تو حکم ہے نا کہ ٹخنوں سے اوپر ہو, کیونکہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا تک متکبرین کی علامت ہے اور وعید ہے. تو عورت کا جو ہے وہ ٹخنوں سے کتنا نیچے ہو. تو حضور نے فرمایا کہ ایک بالشت اتنا ٹخنوں کے نیچے ہو, یعنی زمین پہ پڑا رہے,
اس کے باوجود بھی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ ایک بالش سے تو پاؤں کھل جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، چلنے میں تو پاؤں نظر آئیں گے، یہ جو کہتے ہیں نا ہاتھ اور پاؤں کا پردہ ہی نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم ایک بالش کپڑا نیچے رکھیں گے تو ہو سکتا ہے چلنے میں کھل جائے اور پاؤں نظر، فرمایا تو پھر ایک ہاتھ نیچے رکھو، ایک ہاتھ نیچے رکھو، کپڑا سڑک پہ پڑا رہے، وہ کپڑا زمین پہ گھسٹتا رہے لیکن تیرے پاؤں پہ کسی کی نظر نہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پاؤں کے چھپانے پہ اتنا زور ہے تو چہرے کے چھپانے پہ کیا ہوگا؟ اسی طرح بی بی ام سلمہ، بی بی میمونہ، دونوں حضور کی بیویاں ہیں، ایک گھر میں ہیں، اور مر عبداللہ ابن ام مکتوم، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہیں وہ گزرے تو حضور نے فرمایا پردہ کر لو، کہ یا رسول اللہ انہ رجل اعمی ضریر البصر، یا رسول اللہ فرما رہے ہیں وہ تو بیچارہ نابینا ہے۔ آپ نے فرمایا افاما ویان انتما، کیا تم بھی اندھی ہو؟ وہ صحابی تو اندھا ہے لیکن کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ تو اب ذرا ان نے پردہ کر دی۔ اسلام یہ پابندی سکھا، اور یہ اسلام سے نہیں ہے۔ اب آپ دور سے دیکھیں کہ سیدہ مریم علیہ السلام، صدیقہ، ام عیسیٰ علیہ السلام، این شباب کا عالم ہے، علیحدہ بیٹھی ہیں، اکیلے بیٹھی ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، دور سے دیکھتی ہیں کہ ایک خوبصورت آدمی ہے، خوبصورت جوان ہے اور وہ میری طرف آ رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ بی بی مریم جو ہے وہ تو ام عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی اماں ہیں، تو حضور سے پہلے کی 600 سال پہلے کی بات ہے۔ جب دور سے دیکھا آتے ہوئے کہ ایک شخص ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، دور سے نظر آ رہا، تو فوراً جب نظر پڑی اور دیکھا کہ ابھی میری طرف رہا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر مثلاً جس طرح مرد کو عورت پہ نظر ڈالنے میں سختی ہے، عورت کو مردوں پہ نظر ڈالنے میں اتنی سختی نہیں ہے۔ کیا مانا؟ مثلا ہم یہاں کھڑے ہیں، آگے سڑک پہ لوگ گزر رہے ہیں تو بس، کیونکہ ان کو توجہ ہماری طرف نہیں، ہماری توجہ ان کی طرف، نہ اس عورت کا ان سے کسی ربط کا امکان ہے، اس سڑک پہ لوگ ہیں